رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمين يا رب العالمين 17واں پارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت اور وہ ہے کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے سو اس کو بتکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں۔ دل ان کے دوسری ہی فکروں میں منہمک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پر تمام انسانوں کو خبردار کر رہے ہیں، متنبع کر رہے ہیں کہ وقت قریب آ چکا ہے۔ یہاں پر مراد انسان کی موت کا وقت ہو سکتا ہے، مراد قیامت بھی ہو سکتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اعرابیوں میں سے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے اور پوچھتے کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چھوٹے کی طرف دیکھ کر فرماتے کہ اگر یہ زندہ رہا تو اس پر بڑھاپا نہیں آئے گا یہاں تک کہ تم پر تمہاری قیامت آ جائے گی، یعنی موت آ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت اور درمیانی انگلی کو آپس میں ملایا تو کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان کی زندگی محدود ہے اور جس کی موت قائم ہو گئی، جس کی موت آ گئی اس کے لیے ایسا ہی کہ اس کی قیامت قائم ہو گئی، کیونکہ اب عمل کا وقت اور عمل کی مہلت ختم ہو چکی ہے۔ ان کے دل دوسری ہی فکروں میں منہمک ہے، یعنی قیامت یا موت انسان کے سر پر منڈرا رہی ہے اور انسان دوسری ہی فکروں میں، یعنی اس کو موت کی فکر نہیں ہے، نہ ہی اس کو آخرت کی قیامت کی اپنے حساب اور کتاب کی فکر ہے، بلکہ وہ اس کے علاوہ جو دنیاوی زندگی ہے اس کے بارے میں زیادہ فکر مند ہے جو کہ ختم ہونے والی ہے۔ اور ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے، پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے لیے آپ کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے، وہ سمیع اور علیم ہے۔ میرا رب قول کو، بات کو جانتا ہے، آسمان میں ہو یا زمین میں۔ یعنی اس سے اللہ رب العالمین کے باخبر ہونے کی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العالمین کتنا زیادہ باخبر ہے کہ ہر چیز کے بارے میں وہ جانتا ہے۔ اسی وجہ سے جب بھی کسی چیز کے بارے میں ڈر لگے، خاص طور پہ کسی کی غیبت کی، کسی کی چغلی اور کسی کے فساد کی وجہ سے انسان کو کوئی نقصان کا اندیشہ ہو، تو تب اللہ رب العالمین کے اوپر توکل کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اگرچہ ان کی باتوں کو نہیں سن رہے جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا یا پلاٹنگ اور پلاننگ کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ان کی باتوں کو سنتا
جانتا بھی ہے اور ان سے انتقام لینے پر پوری طریقے سے قادر بھی ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل ہوا شاعر، وہ کہتے ہیں بلکہ یہ پراگندہ خواب ہیں، بلکہ یہ ان کی من گھڑت ہے، یہ ان کی من گھڑت ہے، بلکہ یہ شخص شاعر ہے۔ یعنی کوئی ایسا الزام نہیں تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں نے نہیں لگایا تھا، ورنہ یہ لائے کوئی نشانی جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے تم نے ہلاک کیا ایمان نہ لائی، اب کیا یہ ایمان نہ لائیں گے؟ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے۔ یعنی لوگ اس بات کو نہیں مان رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر ہوتے ہوئے کیسے رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کا جواب دے رہے ہیں کہ پہلے بھی، یعنی ہمیشہ سے ایسا ہوا ہے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نئے رسول نہیں ہے، بلکہ جب بھی اللہ رب العالمین نے انسانوں کی طرف کوئی رسول بھیجا تو وہ انسانوں ہی میں سے بھیجا۔ تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو۔ تو یہاں پر ایک قاعدہ ہمیں ملتا ہے، ایک اصول ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جس چیز کے بارے میں انسان کو معلوم نہ ہو اس کے بارے میں انسان شرع صدر کے لیے ان لوگوں سے پوچھ سکتا ہے جن کو معلوم ہو۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نکلے تو ہم میں سے ایک شخص کو پتھر لگ گیا اور اس کے سر میں زخم ہو گیا، پھر اسے احتلام بھی ہو گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کیا تم میرے لیے تیمم کی رخصت پاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتے جبکہ تمہیں پانی پر قدرت حاصل ہے، یعنی پانی چونکہ اویلیبل ہے تو زخم ہونے کے باوجود بھی تم تیمم نہیں کر سکتے، تمہیں غسل کرنا ہوگا پانی سے۔ چنانچہ اس نے پانی سے غسل کر لیا اور مر گیا، کیونکہ وہ زخم جو ہے وہ اتنا گہرا تھا جس کی وجہ سے کیا ہے، موت واقع ہو گئی۔ جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ پہنچے اور آپ کو اس کی خبر دی تو آپ نے فرمایا انہوں نے اس کو قتل کر ڈالا، اللہ انہیں ہلاک کرے۔ انہوں نے پوچھ کیوں نہ لیا جبکہ انہیں علم نہ تھا؟ بے شک عاجز جاہل کی شفا سوال کر لینے میں ہے۔ اس شخص کے لیے یہی کافی تھا کہ تیمم کر لیتا اور اپنے زخم پر پٹی باندھے رہتا۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ہر معلوم نامعلوم چیز کے بارے میں انسان کو کلام نہیں کرنا چاہیے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سوال کسی اور سے کیا جا رہا ہوتا ہے اور جواب کوئی اور دے رہا ہوتا ہے، اور ہر شخص جو ہے دین کے معاملے میں خاص طور پہ مفتی بنا بیٹھا ہوتا ہے، سمجھتا ہے کہ مجھے سب کچھ معلوم ہے۔ تو ایسے میں انسان فساد برپا کرتا ہے۔ اگر انسان کو اچھی طریقے سے اس چیز کے بارے میں علم ہے تبھی وہ زبان کھولے، ورنہ زبان کھولنا انسان کی پکڑ کا سبب بن سکتا ہے۔ اس وجہ سے انسان کو لا علمی میں فتوے نہیں دیتے پھرنا چاہیے، اور نہ ہی ہر دفعہ یہ کہنا چاہیے کہ میں تو سب کچھ جانتا ہوں، میں تو سب کچھ جانتی ہوں، کیونکہ یہ انسان کی ہلاکت کا پھر باعث بنتا ہے۔ وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين وما جعلناهم جسدا، ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہو، یعنی فرشتے نہیں تھے رسول، ہمیشہ سے انسان ہی تھے، اور انسان کھانے پینے کی ضرورت کے ساتھ ہوتے ہیں، اور نہ وہ سدا دینے والے تھے، یعنی کوئی بھی رسول جو ہے ہمیشہ کی زندگی لے کر نہیں آیا تھا، چونکہ انسان کی زندگی محدود ہوتی ہے تو انبیاء کی زندگی بھی محدود ہی تھی۔ پھر دیکھ لو کہ آخر کار ان کے ساتھ ہم نے اپنے وعدے پورے کیے اور انہیں اور جس کو ہم نے چاہا بچا لیا، اور حد سے گزر جانے والوں کو ہلاک کر دیا۔ لوگوں، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ افلا تعقلون، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سب سے خطاب کر کے پوچھ رہے ہیں کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، اس میں تمہارے لیے ہی رہنمائی ہے، تمہارے لیے ہی وہ چیزیں ہیں جو تمہارے لیے فائدے مند ہیں۔ مثال کے طور پر اگر انسان جیسے دنیا میں ہے، اگر کسی سے کہا جائے کہ آج کے اخبار میں جو ہے تمہارا نام آیا ہے تو انسان کتنا زیادہ چونک جاتا ہے۔ بعض لوگ اگر وہ اچھے اس میں آیا ہے تو پھر انسان خوش بھی ہو جاتا ہے۔ تو ریاکشن جو ہے نا انسان کا کتنا ایک طریقے سے انسان پوری طریقے سے فوکسڈ ہو جاتا ہے، اچھا میرا نام آیا ہے آج کے اخبار میں یا نیوز لائن میں، تو وہ انسان کے توجہ لے لیتی ہے۔ تو یہاں پر بھی توجہ کے لیے یہ چیز ہمارے سامنے رکھی گئی ہے کیا، اور ہے بھی ایسا ہی کیا کہ قرآن میں انسان ہی کے لیے رہنمائی ہے، قرآن بھیجا ہی اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے ہے اور جنوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت انسانوں اور جنوں دونوں کے لیے ہے۔ لوگوں، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، یعنی تمہارے ہی لیے یہ کتاب آئی ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ تمہارا ذکر سے مراد یہ ہے کہ انسان کے بارے میں بات کرتی ہے اور انسان کے لیے بات کرتی ہے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، یہ قرآن تمہارے ہی ذکر سے بھرا ہوا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی سمجھ بوجھ سے کام نہیں لیتے۔ اور ایک حقیقت یہ ہے کہ آپ جب بھی قرآن پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسا یہ میرے ہی بارے میں بات کر رہی ہو۔ جب بھی انسان
पूरे तवज्जो के साथ में कलामुल्लाह को सुनेगा, कलामुल्लाह को पढ़ेगा, तो उसको यूँ लगेगा जैसे कि ये कलाम मुझे से बात कर रहा है, मेरे ही मुझसे ही खिताब कर रहा है, मेरे ही ये बात है, मेरे ही दिल की बात इस आयत में आ रही है। वकम कसमना मिन क़रियतिन कानत ज़ालिमतुन व अंशअना बअदहा कौमन आखरीन। कितनी ही जालिम बस्तियां हैं जिनको हमने पीस कर रख दिया और उनके बाद दूसरी किसी कौम को उठाया। यानी लोग जब हक को जानने के बावजूद भी नहीं मानते तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मोहलत को ख़त्म कर देता है। जब उनको हमारा अज़ाब महसूस हुआ तो लगे वहां से भागने। अज़ाब जब इंसान देख लेता है तो भागने की कोशिश करता है, लेकिन जब इंसान को अज़ाब नजर आ जाए या फरिश्ते नजर आ जाए तो फिर उसको भागना तो उसको फायदा नहीं देता। कहा गया भागो नहीं, जाओ अपने उन्हीं घरों में और आयश के सामानों में जिनके अंदर तुम चैन कर रहे थे, शायद कि तुमसे पूछा जाए। कहने लगे हाय हमारी कमबख्ती, हाय अफसोस, बेशक हम खतावार थे। यानी इंसान जब अजाब को देख लेता है, जब अपनी मोहलत खत्म होने को देख लेता है तो उसको होश आता है, लेकिन उस वक्त होश में आना कोई फायदा तो नहीं देगा। और यही वो पुकारते रहे यहाँ तक कि हमने उनको खलियान कर दिया, जिंदगी का एक शरारत तक उनमें न रहा। यानी जिन बस्तियों ने रब की बात ना मानी, फिर उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बिल्कुल हलाक कर दिया, ऐसे कर दिया कि जैसे कोई चीज वो थे ही नहीं। हमने उस इस आसमान और जमीन को और जो कुछ भी इनमें है कुछ खेल के तौर पर नहीं पहना बनाया है। यानी ये सारा जो दुनिया का निजाम चल रहा है ये कोई खेल और तमाशा नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने इन तमाम चीजों को बमकसद बनाया है। हमारी भी जिंदगियां बमकसद हैं। हम दुनिया में सिर्फ खेल और तमाशे के लिए, खाने और पीने और सिर्फ एंजॉय करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने के लिए और आखिरत में जो कुछ करके जाएंगे उसका हिसाब देने के लिए आए हैं। अगर हम कोई खिलौना बनाना चाहते, यानी अल्लाह ताला अगर कोई खिलौना बनाना चाहता तो बस यही कुछ हमें करना होता तो अपने ही पास कर लेते। यानी अल्लाह ताला को जरूरत नहीं है कि वो इंसानों को फिर पैदा करे और ये सब कुछ चीजें इंसान के लिए बनाए। इससे क्या पता चलता है कि हमारी जिंदगी बामकसद है। हम दुनिया में सिर्फ खाने और पीने और एंजॉय करने और वक्त गुजारने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि अल्लाह ताला ने हमें बामकसद बनाया है। और हमारी जिंदगियों के मकसद को हमने क्या पूरा किया है, नहीं किया है, ये फिर हमसे सवाल भी किया जाएगा। मगर हम तो बातिल पर हक की चोट लगाते हैं, उसका सर और वो उसका सर तोड़ देती है, जो उसका सर तोड़ देती है। यानी बातिल के पास कोई जवाब नहीं होता, वो लाजवाब हो जाता है, उसके पास कोई दलील नहीं होती और फिर हक के सामने बातिल मिट जाता है। और तुम्हारे लिए तबाही है उन बातों की वजह से जो तुम बनाते हो। वलहु मन फिस समावाति वल अर्द वमन इंदहु ला यस्तकबिरुन अन इबादतिही वला यस्तहसिरून युसब्बिहुन अल-लैल वन नहारा ला युफ्तरून। जमीन और आसमान में जो मखलूक भी है अल्लाह की है, और जो फरिश्ते भी उसके पास है वो ना अपने आप को बड़ा समझकर उसकी बंदगी से सरताबी करते हैं और ना ही मलूल होते हैं, यानी थकते नहीं हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते जिनके अंदर कोई गुनाह नहीं है, जो जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, जिनके अंदर कोई खामी नहीं है, ऐसे फरिश्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत से तकब्बुर नहीं करते। और इंसान जो कि गुनाहों का, खताओं का पुतला है, लेकिन फिर वो अपने आप को बड़ी चीज समझता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत से एराज करता है। युसब्बिहून अल-लैल वन-नहारा ला युफ्तरून। और कैसे तस्बीह करते हैं फरिश्ते? शब और रोज तस्बीह करते रहते हैं, दम नहीं लेते। तो हमें भी क्या करना चाहिए? इंसान को तो बल्कि चाहिए कि वो ज्यादा तस्बीह करे, सुबह और शाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की पाकी बयान करे, उठते बैठते चलते फिरते, खास तौर पे इंतजार के औकात में जहां कहीं भी हमें वेट करना पड़े उस वक्त को जाया नहीं करना, बल्कि तस्बीह को अपने जुबान पर जारी कर लेना है। क्या इन लोगों के बनाए हुए आरज़ी खुदा ऐसे है कि बेजान को जान बख्शकर उठा खड़े करते हैं। क्या उन लोगों के बनाए हुए आरज़ी खुदा ऐसे है कि बेजान को जान बख्शकर उठा खड़ा करते हैं? यानी क्या जिन बुतों को माबूद बनाए हुए हैं
کیا وہ کچھ پیدا کر سکتے ہیں؟ اگر آسمان اور زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو زمین اور آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا ہے، یعنی ہر کوئی پھر اپنی مرضی چاہتا ہے، جس کے پاس اختیار ہوتا ہے پھر وہ فائدہ بھی اٹھاتا ہے، پھر وہ اپنی چلاتا ہے، تو دونوں کا نظام پھر بگڑ جاتا۔ تو یہ سب کچھ جو چل رہا ہے بغیر کسی رکاوٹ کے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان تمام کا چلانے والا صرف ایک واحد الہ ہے، ورنہ اگر الہ دو ہوتے اور دونوں ہی کے پاس اختیار ہوتا تو دونوں ہی اپنے اختیار کا استعمال کرتے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرتے۔ تو اس بات سے کیا پتا چلتا ہے کہ یہ پوری کائنات کا کنٹرول صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا کہ جو اٹھ کر اللہ رب العالمین کو مشورے دے یا اللہ رب العالمین کو کہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین ہے جو تمام چیزوں کا وکیل ہے، کارساز ہے۔ اللہ رب العرش ان باتوں سے جو لوگ بنا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پاک ہے ان باتوں سے جو لوگ بنا رہے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ میں لوگ معبود گھڑتے ہیں، اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے اور سب جواب دہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے نہ کوئی پوچھ سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سب سے سوال کر سکتے ہیں اور کریں گے اللہ تعالیٰ۔ کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا لیے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ لاؤ اپنی دلیل، یعنی جن کسی کو بھی انسان اللہ کو چھوڑ کر اپنا معبود بناتا ہے یا جن کسی کو بھی اپنا معبود سمجھتا ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ اگر یہ تمہارا معبود ہے، تم اس کی عبادت کرتے ہو تو دلیل تو لاؤ، کیسے یہ تمہارا معبود ہے، اس نے کیا چیزیں بنائی ہیں، اس نے کس کس چیز کو پیدا کیا، یہ کس چیز کا رازق ہے۔ یہ کتاب بھی موجود ہے جس میں میرے دور کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اور وہ کتابیں موجود ہیں، وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی، یعنی تمام کتابیں جو الہامی ہیں ان کے اندر بھی یہ بات واضح ہے کہ الہ صرف ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجا ہے اس کو یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی توحید کی صرف دعوت نہیں لے کے آئے بلکہ ان سے پہلے بھی جو بھی انبیاء دنیا میں آئے ہیں وہ تمام توحید کی دعوت کو لے کر آئے ہیں۔ بس تم لوگ میری ہی بندگی کرو، تو کرنے کا کام کیا ہے؟ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، اس کے ساتھ شریک نہیں کرنا۔ یہ کہتے ہیں رحمان اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، وہ تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے، یعنی اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ جن کسی کو بھی مشرکین اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں وہ دراصل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی نیک بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، جن کو عزت دی ہے، ان کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے اور بس اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں، یعنی بندگی بجا لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی قسم کی کوئی گستاخی نہیں کرتے، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اس پر عمل کر کے اس کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے وہ بھی جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے، یعنی انسان تو دیکھے جو سامنے کی چیز ہے اس کو تو جانتا ہے لیکن جو انسان کے پیچھے ہے یا انسان سے اوجھل ہے ان چیزوں کے بارے میں ہم باخبر نہیں ہوتے، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات کیسی ہے کہ جو کچھ سامنے ہے وہ بھی جانتا ہے، جو کچھ اوجھل ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے۔ وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے بجز اس کے کہ جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتا ہے کہ سفارشوں پر تکیہ نہیں لگانا، بلکہ کل قیامت کے دن انسان کے لیے سفارش بھی صرف تب کی جائے گی جب اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے اور سفارش پر اجازت دیں گے، اور وہ اس کے خوف سے ڈر رہے رہتے ہیں، یعنی اللہ کے نیک بندے کیسے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور جو ان میں سے کوئی کہہ دے کہ اللہ کے سوا بھی ایک خدا ہو تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے، ہمارے ہاں ظالموں کا یہی بدلہ ہے، یعنی شرک کی سزا جہنم ہے۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناها ففتقناہما، کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے غور نہیں کرتے؟ یعنی کفر کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ غور و فکر سے کام لے، کیوں یہ لوگ غور نہیں کرتے اور بغیر غور کیے ہی تمام مخلوق کو اپنا خالق بنائے بیٹھی ہیں؟ کیا یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے؟ یعنی غور کیوں نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے؟ یعنی سب سے پہلی بات جس کی طرف کیا ہے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ غور تو کریں کہ یہ دنیا بننے سے پہلے کیسی تھی۔ یہ دنیا آسمان اور زمین جو ہے بننے سے پہلے بننے کے بعد میں آپس میں ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا، یعنی اللہ ہے جس نے ان کو جدا کیا، اور آج کی سائنس بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے اور پھر بہت بڑا دھماکہ ہوا جس کی وجہ سے یہ الگ الگ ہو گئے، اور پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا، اور آج کی سائنس بھی اس بات کی گواہی
گواہی دیتی ہے کیا کہ زندگی کی بنیاد جو ہے وہ پانی پر ہے؟ کیا وہ ہماری اس خلاقی کو نہیں مانتے؟ یعنی اللہ رب العالمین نے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، خالق وہ ہے اور انسان اس کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بناتا ہے، دوسروں کو خالق سمجھتا ہے، اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، اور اس میں کشادہ راہیں بنا دی شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کریں۔ یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ نیچرل چیزوں میں، جو نیچرل زمین میں اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کے بیچ بیچ جو علاقے رکھے ہیں، جو وہاں پر سفر کرنے کے لیے جو روڈس ہیں جو کہ نیچرلی بنائی گئی ہیں، ان کے اوپر غور کرے اور اس سے اپنے خالق کو پہچانے کہ یہ کس نے بنایا ہے، سارا نظام کس نے انسانوں کے لیے جو ہے بنایا ہے، شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں۔ یعنی یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کے لیے بنائی ہے، جس کا ذکر قرآن میں اللہ رب العالمین کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ کو ان کے ذریعے سے، ان نشانیوں کے ذریعے سے غور و فکر کر کے پہچانے۔ اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، مگر یہ ہے کہ اس کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ یعنی انسان کیسا ناشکرا ہے کہ اللہ رب العالمین کی تمام نعمتوں کو استعمال تو کرتا ہے، لیکن ان کی طرف غور و فکر کر کے ان کے اس بنانے والے کی طرف نہیں پہنچتا، ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل نہیں کرتا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلْكٍ يَسْبَحُونَ، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ یعنی ہر ستارہ، ہر جو ہے وہ اپنے اپنے آربٹس میں گھوم رہے ہیں، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ یعنی سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، تیر رہے ہیں، کوئی کسی سے نہیں ٹکرا رہا، حالانکہ دیکھا جائے تو کھلے آسمان میں تیر رہے ہیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشگی تو ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی، یعنی اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں پیدا ہوا جو کہ ہمیشہ سے زندہ ہو۔ افَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا پھر اگر آپ فوت ہو گئے تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ یعنی کوئی بھی انسان فوت نہیں ہوگا، انبیاء چلے گئے، دین کی طرف دعوت دینے والے چلے گئے تو پھر منکرین بھی دنیا سے چلے ہی جاتے ہیں۔ کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، تو انسان کو یاد رکھنا چاہیے، جس چیز کی فکر کرنی چاہیے وہ یہ نہیں کہ زندگی کے حریص بنے رہیں، زیادہ سے زیادہ زندگی مانگے۔ ٹھیک ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ لمبی زندگی کا خواہش مند ہو، نیک عمل کرے اس زندگی میں، لیکن یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ جتنا بھی انسان جیے، موت کا دن تو آنا ہی ہے، ایک دن واپسی کا ضرور انسان کے لیے طے کردہ ہے۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو اچھے حالات ہیں وہ بھی آزمائش، اور جو برے حالات ہیں وہ بھی دراصل آزمائش ہے۔ ہم برے حالات کو تو آزمائش سمجھتے ہیں، لیکن خیر کو کبھی بھی آزمائش نہیں سمجھتے۔ تو اللہ کیا بتاتے ہیں، جو خیر بھی ہے وہ دراصل کیا ہے، فتنہ ہے، آزمائش ہے وہ بھی۔ اسی لیے اس میں اتنا نہیں مگن ہو جانا چاہیے کہ جس نے خیر عطا کی ہے، جس نعمت دی ہے اسی کو بھول جائے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور آخر کار تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، موت کا کثرت سے ذکر کیا کرو، کیونکہ انسان کی آخری منزل موت ہے، اور موت کے بعد انسان پھر ہمیشہ کی زندگی کی طرف چلا جاتا ہے۔ برا بن عازب کہتے ہیں، ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ آپ کی نظر کچھ لوگوں پر پڑ گئی۔ آپ نے پوچھا، یہ لوگ کیوں جمع ہیں؟ بتایا گیا قبر کھود رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے آگے بڑھے اور اپنے ساتھیوں سے آگے نکل گئے، یہاں تک کہ قبر کے قریب پہنچ گئے اور اس پر جھک گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں بھی یہی دیکھنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں تیزی سے آگے نکل گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، یہاں تک کہ آنسوؤں سے مٹی گیلی ہو گئی۔ پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے میرے صحابہ، اس دن کے لیے تیاری کر لو۔ تو قبرستان دیکھ کر ہمیں کیا ہونا چاہیے، رونا آنا چاہیے۔ اور آج کے لوگ قبرستان بھی جا کر وہاں پر بھی کیا کرتے ہیں، یا تو باتوں میں مشغول ہوتے ہیں، یا پھر جو ہے کہیں پر بیٹھ کر دنیاوی گفتگو کرتے رہتے ہیں، یا پھر کوئی جو ہے کھیل رہا ہوتا ہے۔ تو قبرستان جو ہے وہ آخرت کی یاد دلانے والی جگہ ہے، موت کو یاد کرنے والی جگہ ہے، اور جب بھی وہاں جائیں تو انسان کو چاہیے کہ وہ ان قبروں کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سے مومن زیادہ عقل مند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو موت کو زیادہ یاد کرتے ہیں۔ اور آج کیا کہا جاتا ہے، ہر وقت موت کو یاد کرتے ہو، تم تو باتیں ہمیشہ ایسی ہی کرتی ہو، بہت ڈرانے والی باتیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ عقل مندی ہے انسان کی کہ وہ موت کو کثرت سے یاد کرے، کیونکہ وہ تو آنا ہی ہے، وہ تو طے ہی ہے، وہ تو لکھا جا چکا ہے ایک دن جب انسان کو واپس لوٹنا ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہے کہ انسان زندگی رہتے ہوئے عقل مندی کا مظاہرہ دکھائے، اور عقل مندی کا مظاہرہ کیسے کرے گا، اپنی موت کو کثرت سے یاد کر کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو موت کو
زیادہ یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد کے مراحل کے لیے زیادہ اچھی تیاری کرتے ہیں، یہی عقل مند ہے۔ اور ہمارے نزدیک کون عقل مند ہے؟ جو دنیا کے لیے زیادہ فکر مند ہوتا ہے، جو زیادہ سے زیادہ دنیا کی فکر میں اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالتا ہے، وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ لیکن دین کیا بتاتا ہے؟ دین کی نظر میں کون عقل مند ہے؟ وہ انسان جو اپنی موت کے لیے تیاری کرتا ہے اور موت کے بعد کے مراحل کے لیے زیادہ فکر مند ہوتا ہے، وہ دراصل عقل مند ہے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، یہ منکرین حق جب تم کو دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی مشرکین دیکھتے تو کیا کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طرح طرح کی باتیں کرتے، جیسے کہ آج کے لوگ بھی کیا کرتے ہیں؟ ہوتے خود مسلمان ہیں لیکن پھر وہ دین والوں کے اوپر تان کرتے ہیں، دین والوں کے اوپر تانے کستے ہیں، دین والوں کے اوپر جو ہے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہ ایک مومن کا فعل نہیں ہے، ایک مومن ایسا نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے خداؤں کا ذکر کیا کرتا ہے، یعنی برائی کے ساتھ ذکر کرتا ہے، اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے منکر ہے۔ یعنی جنہوں نے نہ ان کو پیدا کیا، نہ ان کو رزق دے رہا ہے، نہ کچھ بناتا ہے، نہ قسمت سنوارتا ہے، ان کے لیے تو اتنا زیادہ احساس ہے کہ ان کے بارے میں جو ہے دفاع کرتے ہیں، اور جس نے سب کچھ دیا اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ انسان جلد باز مخلوق ہے، خلق الانسان من عجل، جلدی کرتا ہے ہر چیز میں۔ سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائے دیتا ہوں، جلدی نہ مچاؤ۔ فلا تستعجلون خلق الانسان من عجل، تو یہاں پر ہمارے بارے میں بتایا جا رہا ہے کیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ویک پیدا کیا، یہ ہماری ویکنیس ہے لیکن ہمیں اس پر کنٹرول کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحمل مزاجی، یعنی جلدی جلدی چیزوں میں نہ کرنا، جلدی جلدی فیصلے نہ لینا، بلکہ تحمل مزاجی، آرام سے کام کرنا، سوچ سمجھ کے فیصلے لینا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ تو جو کوئی بھی اپنے اندر تحمل مزاجی پائے اس کو چاہیے کہ وہ خوش ہو جائے، اور جس کسی کے اندر نہ ہو، جلدی کرنے کی طرف انسان کا زیادہ رجحان ہو، پھر تو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین سے تحمل مزاجی مانگے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تحمل مزاج بنائے۔ تو انسان کو کیا چاہیے؟ ہر جگہ پر صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور جلدی سے بچنا چاہیے، کیونکہ جلدی کاموں کو بعض دفعہ بگاڑ بھی دیتی ہے، اور جلدی شیطان کی طرف سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی خصلتیں تحمل سے کام کرنا، میان روی اختیار کرنا، یعنی درمیان رہنا، خرچ کے معاملے میں بھی، ہر معاملے میں بھی ماڈریٹ لیول پہ چلنا، نہ بہت زیادہ چلا جانا، نہ ہی بالکل کم کم پر کنارے پر رہنا۔ نبوت کے 24ویں حصوں میں سے ایک حصہ ہے، یعنی تحمل مزاجی اور میانہ روی اختیار کرنا، یہ دو ایسی چیزیں ہیں، اعتدال سے کام لینے، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو نبوت کے 24ویں حصوں میں سے ایک حصہ ہے، یعنی یہ نبوانہ اخلاق میں سے ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ آخر یہ دھمکی پوری کب ہوگی اگر تم سچے ہو۔ یعنی جلد بازی کس کی تھی کہ عذاب کب آئے گا، اگر سچے ہیں تو عذاب ابھی لے آؤ۔ حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ یہ کہتے کہ اگر سچائی یہ ہے تو ہمیں توفیق ملے کہ ہم یقین لے کر آئیں، لیکن بدبختی کیسی، انسان کی عقل کیسی ماری جاتی ہے، جب وہ مخالفت پر اترتا ہے تو اپنے ہی لیے وہ مانگ رہا ہوتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ کاش ان کافروں کو اس وقت کا کچھ علم ہوتا، جبکہ یہ نہ اپنے منہ آنکھ سے بچا سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھیں، اور نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچ سکے گی، یعنی جب عذاب آ جائے گا تو کوئی ہٹا نہ سکے گا اور کوئی ٹال نہ سکے گا ان سے۔ وہ بلا اچانک آئے گی اور انہیں اس طرح ایک لفظ دبوچ لے گی کہ یہ نہ اس کو دفاع کر سکیں گے اور نہ ہی ان کو لمحہ بھر کی مہلت مل سکے گی۔ وہ بلا اچانک آئے گی اور انہیں اس طرح یکلخت دبوچ لے گی کہ یہ نہ اس کو دفاع کر سکیں گے اور نہ ان کو لمحہ بھر کی مہلت مل سکے گی۔ مذاق آپ سے پہلے بھی رسولوں کو اڑایا جا چکا ہے، مگر ان کا مذاق اڑانے والے اسی چیز کے پھیر میں آ کر رہے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہو، مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑے رہے ہیں۔ کیا یہ کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں؟ وہ نہ تو خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہماری تائید ان کو حاصل ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے آبا و اجداد کو ہم زندگی کا سر و سامان دیے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے، یعنی ہماری مہربانی، ہماری توجہ سے پرورش سے ان کے اندر فخر و غرور کی کیفیت پیدا ہو گئی، کیونکہ ہمیں اب کوئی پکڑ نہیں سکتا۔
مگر کیا ان کو نظر نہیں آتا کیا ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، پھر یہ کیا غالب آ جائیں گے؟ گھٹانے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اس کا دائرہ تنگ ہوتا چلا رہا ہے۔ زیادہ تر اہل عرب کا حصہ جو ہے نا مسلمان ہو رہا تھا، اس کی طرف بھی اشارہ ہے، اور دوسری شکل اس کی یہ بھی ہے کہ فزیکلی بھی اللہ رب العالمین زمین کو گھٹاتے ہوئے چلا آ رہا ہے۔ قل انما انذرکم بالوحی، ان سے کہہ دو کہ میں تو وحی کی بنا پر تمہیں متنبع کر رہا ہوں، یعنی یہ جو کچھ بھی میں باتیں بتا رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ یہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ وحی الہی ہے۔ مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے، یعنی جن کے کان بند ہو، جو سننا ہی نہیں چاہتے، ان کو انسان کہاں سے سنائے گا؟ جبکہ انہیں خبردار کیا جائے، اور اگر تیرے رب کا عذاب ذرا سا انہیں چھو جائے تو ابھی چیخ اٹھے کہ ہائے ہماری کمبختی، بے شک ہمیں خطاوار تھے۔ یعنی انسان عذاب جب تک نہ دیکھ لے تب تک اپنی بری چال کو نہیں چھوڑتا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سے پہلے کہ ہماری مہلت ختم ہو جائے، ہمیں اپنی زندگیوں کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک ترازو رکھ دیں گے، یعنی قیامت کے دن ہمارے سارے نامہ اعمال کا وزن ہوگا، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ ہوگا، جس کا رائی دانے کے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا وہ ہم سامنے لے آئیں گے۔ یعنی ڈاٹ کے برابر بھی، کتنے ڈرنے والی بات ہے نا، کہ ڈاٹ کے برابر بھی اگر ایک چیز اچھی ہو یا بری، اچھی چیز ہوگی تو کتنا انسان کو خوش ہوتا ہے نا، میں نے جو کچھ بھی کیا ہے، خوش ہونے کی بات ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اللہ رب العالمین اس کی قدردانی کریں گے، اور قیامت کے دن مجھے اس کی جزا ملے گی۔ لیکن وہاں پر ڈرنے والی بھی بات ہے، بہت زیادہ ڈرنے والی بات ہے، کہ جو کچھ بھی مجھ سے چھوٹی بھی ڈاٹ برابر بھی اگر کوئی گناہ، کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ بھی لکھی جا رہی ہے، اور اس کا بھی مجھ سے حساب لگایا جائے گا، اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہے۔ یعنی قیامت کے دن جو انصاف کے ترازو ہوں گے اس میں ہمارے نام اعمال کو تولا جائے گا، حتیٰ کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہمارا اگر عمل ہوگا تو اس کو بھی تولا جائے گا۔ حدیث میں ایک بات آتی ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آپ کے سامنے بیٹھے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ میرے کچھ غلام ہیں، وہ مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، خیانت بھی کرتے ہیں اور میرا کہا بھی نہیں مانتے۔ یعنی جھوٹ بولتے ہیں، خیانت بھی کرتے ہیں، میرا کہا بھی نہیں مانتے، حالانکہ میرے انڈر کنٹرول ہے، پھر میں انہیں مارتا ہوں اور بڑا برا بھلا کہتا ہوں، میں ان کے ساتھ کیا معاملہ رہے گا؟ یعنی قیامت کے دن میں جو ان کے ساتھ کر رہا ہوں اس کا مجھے کیا بدلہ ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی خیانت، جھوٹ اور نافرمانی، اور تمہاری سزا کا حساب لگایا جائے گا۔ دیکھیے گا جب انسان کسی کے ساتھ میں، جیسے کوئی ہم پر زیادتی کرا نا، تو اس کے زیادتی کا جواب کبھی بھی زیادتی سے نہیں دینا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہماری زیادتی اس کی زیادتی سے بڑھ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ خسارے میں ہم ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان کی خیانت، ان کا جھوٹ، ان کی نافرمانی جو تمہاری کرتے ہیں، اور تمہاری ان کو جو دی جانے والی سزا ہے، ان کو آپس میں تولا جائے گا، حساب لگایا جائے گا۔ اگر تمہاری سزا ان کے جرائم سے کم ہوئی تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگی، اور اگر تمہاری سزا ان کے گناہوں کے برابر نکلی تو معاملہ برابر ہو جائے گا اور تمہارے حق میں ہوگا اور نہ تمہارے خلاف، اور اگر سزا ان کے گناہوں سے زیادہ ہوئی تو اس اضافے کا تم سے بدلہ لیا جائے گا۔ کتنی ڈرنے والی بات ہے۔ انسان دنیا میں دیکھے چھوٹی سی کسی سے تکلیف پہنچتی ہے، چھوٹا سی کسی سے نقصان پہنچتا ہے، اور اس کے اوپر اتنا زیادہ لان تان اور اتنی زیادہ باتیں، ظالم بن جاتا ہے، ظالم کو مظلوم بنا بیٹھتا ہے۔ تو ہمیں بچنا چاہیے، جب بھی ایسا موقع آئے جب ہم کسی کو معاف کر سکے تو معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بدلہ لینے میں ہم حد سے بڑھ جائیں اور خود ظالم جو ہے وہ مظلوم بن جائے اور ہم ظالم بن جائیں، اور ہمارے ہی پلے جو ہے تمام چیزیں پڑیں۔ پھر اس پر وہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی رونے لگا اور چلانے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کیا ہوا؟ کیا یہ قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھتا؟ یعنی اس کو یہ بات کیوں پہلے سے نہیں پتا تھی؟ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ بات بتا دی ہے، کیا وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ یعنی انسان اگر چھوٹا بھی عمل کرے گا، ڈاٹ کے برابر بھی، مثقال حبۃ، حبہ کے برابر، دانے کے برابر، تب وہ بھی اس کے سامنے لایا جائے گا، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ جب بھی کسی کا حق لوٹانا بھی ہو تو حق سے زائد ہی دے ڈالیں، برابر کا معاملہ نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو ترازو میں ہماری طرف سے کم پڑ جائے اور پھر ہم قیامت کے دن مشکل پڑ جائے، کیونکہ وہاں پر دینے کے لیے تو کوئی اور چیز ہوگی نہیں، اور انسان کو پھر اپنی نیکیاں دینی پڑ جائیں گے، اور نیکیاں دینا ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ۔
موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور روشنی کا ذکر عطا کر چکے ہیں، ان متقی لوگوں کی بھلائی کے لیے جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرے اور جن کو حساب کی اس گھڑی کا کھٹکا لگا ہوا ہے۔ اور اب یہ بابرکت ذکر ہم نے تمہارے لیے نازل کیا ہے، یعنی اس وقت جو یہ کتاب ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کیا کہتے ہیں؟ یہ بابرکت ہے، یہ اللہ نے بھیجی ہے۔ کس کے لیے بھیجی ہے؟ ہمارے لیے بھیجی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کو پڑھنا چاہیے، اس سے محبت کرنی چاہیے، اس کے لیے زندگی لگانی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے لیے آئی ہے۔ اور اب یہ بابرکت ذکر ہم نے تمہارے لیے نازل کیا ہے، پھر کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو؟ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، آپ سب جواب دیجئے مجھ سے، میں کیا ہم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہیں؟ ہرگز بھی نہیں، بلکہ ہم اس کے لیے یہ جو کہتی ہے اس کے طریقے پر زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس سے روشناس کرائیں گے کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا بھیجا ہے، اور اس میں ہمارے لیے کیا احکام ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ پھر ابراہیم کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم کو اس کی ہوشمندی بخشی تھی، اور ہم اس کو خوب جانتے تھے۔ یاد کر وہ موقع جب اس نے اپنے باپ اور اپنے قوم سے کہا تھا کہ یہ مورتی کیسی ہے جن کی تم لوگ گرویدہ ہو رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے۔ اس نے کہا، تم بھی گمراہ اور تمہارے باپ دادا بھی سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا، کیا تو ہمارے سامنے اپنی اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مذاق کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں، بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب ہے اور ان کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں، اور اللہ کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔ چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا، تاکہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں، یعنی اس سے پوچھیں۔ انہوں نے آ کر بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے، ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا؟ بڑا ہی کوئی ظالم تھا وہ۔ بعض لوگ بولے، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے علیہ السلام۔ انہوں نے کہا، تو پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں اس کی کیسی خبر لی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے آنے پر انہوں نے پوچھا، کیوں ابراہیم علیہ السلام، تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے، یعنی ان کو توڑ پھوڑ دیا ہے؟ اس نے جواب دیا، بلکہ یہ سب کچھ تو ان کے اس سردار نے کیا ہے، ان سے ہی پوچھو اگر یہ بولتے ہیں، یعنی جس کے ہاتھ میں کڑھاڑا ہے اس سے پوچھو اگر یہ بات کرتا ہے، کیونکہ کڑھاڑا تو اس کے پاس ہے۔ یعنی بڑے بت کی طرف انہوں نے اشارہ کر دیا جس کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ یہ سن کر وہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے، یعنی اب دل میں سوچنے لگے، کیونکہ یہ غور و فکر کا موقع تھا۔ کہنے لگے، واقعی تم خود ہی ظالم ہو، یعنی بت کہاں سے بولتے ہیں؟ ان کے دل میں بات سمجھ آ گئی، ضمیر نے جھنجھوڑ دیا اندر سے، لیکن پھر بھی ماننا نہیں تھا نا۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر مگر ان کی مت پلٹ گئی اور بولے، تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں ہیں، یعنی جب بولتے نہیں ہیں تو پھر الہ کیسے ہوں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوج رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہے نہ نقصان، یعنی ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو کہ نہ تو بول سکتے ہیں نہ کسی نفع اور نقصان کے اوپر قادر ہے؟ تف ہے تم پر، افسوس، بہت افسوس والا کلمہ ہے، تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کر رہے ہو۔ حقیر جیسے کسی چیز کو دھتکار کے کہتے ہیں نا، تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کر رہے ہو، کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا، جلا ڈالو اس کو۔ اب چونکہ دیکھیں دلیل کے میدان میں ہار گئے تھے نا، تو اس وجہ سے دھمکیوں پر اتر آئے۔ تو جو انسان دلیل سے ہار جاتا ہے نا، تو پھر وہ کیا ہے، دھمکی شروع کر دیتا ہے۔ تو ایسے میں انسان کو مشتعل نہیں ہونے جانا چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے، آرام سے معاملہ کرنا چاہیے، کیونکہ سامنے والے کے پاس چونکہ وہ دلیل کے میدان میں ہار گیا ہے، تو اس وجہ سے وہ بوکھلا گیا ہے، اس وجہ سے وہ دھمکیوں پر اتر آیا ہے۔ انہوں نے کہا، جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو، مدد کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ کیسے بدبخت ہے نا، کیا کر رہے تھے، اپنے خداؤں کی، خدا مدد کرتا ہے، کہاں بندہ انسان اللہ کی مدد کر سکتا ہے، خداؤں کی مدد انسان کرے؟ یہ بھی کوئی عقل میں آنے والی چیز ہے؟ لیکن جب انسان کی عقل ماری جاتی ہے تو پھر وہ ایسے ہی کام کرتا ہے۔ کیا کہنے لگے کہ اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے، جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ ہم نے کہا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا، ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر آگ میں ڈال دیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ہی ٹھنڈی ہونے کا حکم دے دیا۔
ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برائی کریں، مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے جو چلتا ہے کائنات میں۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ سب سے زیادہ ناکام ہونے والے وہ تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ کی مدد آ گئی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ان کا آخری کلمہ یہ تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، مجھے اللہ کافی اور بہترین کارساز ہے۔ اور کہتے ہیں کہ زمین کے سب جانوروں نے آگ بجھانے میں اپنا حصہ ڈالا تھا سوائے گرگٹ کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو زمین کے ہر جانور نے آگ بجھانے کی کوشش کی سوائے گرگٹ کے، کہ وہ اس میں پھونک مار رہا تھا تاکہ آگ اور بھڑکے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مار ڈالنے کا حکم فرمایا۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک چڑیا جو ہے وہ اپنی چونچ میں ایک ایک قطرہ پانی لا رہی تھی اور اس سے آگ بجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس سے پوچھا گیا کہ اتنا بڑا الاؤ ہے اور تو اپنے چونچ میں تھوڑا تھوڑا قطرہ قطرہ پانی لا کر آگ کو بجھا سکتی ہے؟ تو چڑیا کہنے لگی یہ تو میں صرف اس لیے کر رہی ہوں کہ کل کو میں اللہ کے سامنے کہہ سکوں کہ اللہ تیرے دوست کو بچانے کے لیے جتنی میرے اندر طاقت تھی، جتنی میرے اندر ہمت تھی، جتنی استطاعت تھی، میں نے اتنی کوشش کی۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے دین کے دفاع کے لیے، جب دین کو ہماری خاص طور پہ اس دور میں کتنی مدد کی ضرورت ہے، دین کے اوپر کتنے کتنے جھوٹے الزام لگائے جا رہے ہیں اور مسلمان سویا پڑا ہوا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے سارے وسائل، اپنی ساری صلاحیتیں جتنی بھی ہمارے پاس ہے، جتنی استطاعت ہے، جتنی ہماری طاقت ہے، جتنی ہمارے اندر ہمت ہے، سب کچھ چاہے وہ چڑیا کی چونچ جتنا ہی کیوں نہ ہو، اس کو دین کے دفاع کے لیے لگا دینا چاہیے، تاکہ کل قیامت کے دن ہم بھی کہہ سکیں اللہ تعالیٰ جب دین کو ہماری ضرورت تھی، دین کے دفاع کے لیے ہمارے اندر جتنی طاقت تھی ہم نے اتنا کیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ لُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اسے اور لوط علیہ السلام کو بچا کر اس سرزمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی تھی، یعنی شام اور فلسطین کے سرزمین۔ اس کی مادی برکتیں بھی ہیں اور اس میں روحانی برکتیں بھی ہیں۔ مادی برکتیں کس طریقے سے کہ وہاں پر بہت زیادہ پھل کی پیداوار ہوتی ہے اور بہترین قسم کے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ تو بعض زمینیں بعض کے مقابلے میں بعض پھلوں کے لیے زیادہ مناسب ہوتی ہیں، اسی طرح بعض انسانوں کے لیے بعض ماحول جو ہے وہ زیادہ فائدے مند ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے، کیا سوچنا چاہیے کہ کون سا ماحول یا کون سی جگہ یا کون سا وقت ایسا ہے جب میں بہترین طریقے سے کام کر سکتی ہوں۔ تو اپنے دن کا وہ حصہ جس میں میں زیادہ پروڈکٹیو ہوتی ہوں، اس کو پھر ہمیں علم کے لیے استعمال کرنا ہے، اس کو پھر ہمیں کیا کرنا ہے، دین کے دفاع کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے، تاکہ ہم بہترین سے بہترین اپنی قوت اور ہمت اور طاقت دین کے لیے لگا سکیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اور ہم نے اسحاق علیہ السلام، ہم نے اسے اسحاق عطا کیا علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام اس پر مزید یعنی پوتا بھی دیا، اور ہر ایک کو صالح بنایا، اور ہم نے ان کو امام بنا دیا، یعنی سب امام تھے، سب لیڈر تھے، سب رہنما تھے جو ہماری حکم سے رہنمائی کرتے تھے، یعنی اپنی منمانی نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شریعت جو وحی بھیجی گئی ہے اس کے انڈر رہ کر رہنمائی کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے، جب ہم رہنما بنے، جب ہم کسی کی اصلاح کرنے والے ہو تو اللہ کے حکم کے مطابق کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ انسان علم حاصل ہی نہ کرے اور پھر کیا کرے، لیڈر بن کر بیٹھ جائے، لوگوں کو سکھانا شروع کر دے، پھر وہ کیا کرتا ہے، فساد پھیلاتا ہے ایسا۔ اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت دی، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے، اللہ کے نیک بندے کیسے تھے، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اللہ نے ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا کیا کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کا مقصد پورا کر لیا، انہوں نے وہ کام کر لیا جن کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا تھا۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں، غور و فکر کا موقع ہے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے حکم اور علم بخشا اور اسے اس بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کرتی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کیسے اپنے چنے ہوئے بندوں کی مدد کرتا ہے نا۔ در حقیقت وہ بڑی ہی بری اور فاسق قوم تھی، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، وہ صالح لوگوں میں تھا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو لوط علیہ السلام کی قوم میں صرف آپ اور آپ کی بیٹیاں
ہی ایمان والی تھی، باقی ساری قوم اور آپ کی بیوی بھی ایک ہی چیز یعنی اللہ کے نافرمان تھے۔ تو ہمیں لوگوں کو نہیں دیکھنا، لوگوں کے مطابق عمل نہیں کرنا، کیونکہ اگر پوری اکثریت کی اکثر کثیر تعداد بھی اللہ کے نافرمان ہے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو عذاب دے گا۔ اور اگر ایک انسان بھی میجورٹی اگر ایک طرف چل رہی ہے اور مائنورٹی ایسی ہے جو اللہ کے فرما بردار ہے تو مائنورٹی کے ساتھ چلنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ فرما برداروں کو ہی نجات ملتی ہے۔ اگر میجورٹی نافرمان ہے تو نافرمان چاہے زیادہ ہی کیوں نہ ہو، کثرت میں ہی کیوں نہ ہو تعداد میں، لیکن ان کی پکڑ ضرور ہوتی ہے۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اور یہی نعمت ہم نے نوح علیہ السلام کو دی، یاد کرو جبکہ ان سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی۔ یعنی کرب عظیم کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کشتی میں جب کہ لوگ ڈوب رہے تھے اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی۔ اسماء بنت عمیس بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں جو تم پریشانی کی صورت میں پڑھا کرو؟ یعنی سوچے نا، سب لوگ انسان کشتی میں جا رہا ہے اور سب اس کے سامنے ڈوب رہے ہیں اور ڈوبتا انسان اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، کتنی زیادہ پریشانی کا عالم، کتنا زیادہ انسان کے لیے بے چینی کا عالم۔ تو ایسے عالم میں انسان پھر کیا کرے؟ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ تو اسماء بنت عمیس بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں جو تم پریشانی کی صورت میں پڑھا کرو؟ اور وہ کیا ہے؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اللہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بناتی۔ یعنی جب دل بے چین ہو، جب دل بے قرار ہو، جب پریشانی کی صورت ہو تو پھر اللہ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کو تھام لینا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرب کے وقت یہ دعا فرماتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اللہ کے اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بڑا عظیم اور بردبار ہے، یعنی جلدی نہیں پکڑتا۔ اس اللہ کے سوا علاوہ کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو زمین اور آسمان اور عرش عظیم کا رب ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب بھی کوئی پریشانی ہو، جب بھی کوئی مشکل ہو تو پھر زیادہ سے زیادہ ہم کیا کرتے ہیں؟ پریشانی کے موقع پر زیادہ سے زیادہ باتیں اور بھی زیادہ لوگوں کے ساتھ میں اپنے دل کا دکھڑا سنانا شروع کر دیتے ہیں، جن کو نہیں بھی بتاتے ان کو بھی بتانا شروع کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں کرنے کی کس چیز کی کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے؟ شریعت ہمیں کیا بتاتی ہے کہ جب انسان کا دل بے چین ہو، جب پریشان ہو، جب تکلیف میں ہو تو پھر وہ ذکر کو لازم پکڑے، ان دعاؤں کو لازم پکڑے، اور اگر دعائیں یاد نہ ہو تو پھر ایسی کتابوں کو اپنے پاس رکھیں جن میں یہ دعائیں لکھی ہوئی ہے اور پھر ان سے مدد لیں۔ جب ذہن میں چیز محفوظ نہ ہو تو پھر کتابیں اسی لیے تو ہوتی ہے نا کہ ان سے مدد لی جائے۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور اس قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا، وہ بڑے برے لوگ تھے، بس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، یہ بھی لوگ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے کس دولت سے نوازا؟ حکم اور علم۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ سب سے جو بڑی دولت ہے جو انسان کو ملتی ہے وہ کیا ہے؟ حکمت اور علم ہے۔ اس کی فکر کرنی چاہیے، اس کو مانگنا چاہیے۔ رب حبلی حکم و علم وَأَلْحِقْنَا بالصالحین، اس دعا کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ فَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو حکمت اور علم سے نوازا، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی ضرورت ہے انسان کو، اور اسی نعمت سے ہم نے داؤد اور سلیمان کو سرفراز کیا۔ یاد کرو وہ موقع جبکہ وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص کا کھیت تھا، دوسرے شخص کی بکریاں تھیں، اور بکریاں رات کے وقت اس کے کھیت میں گھس گئیں اور سارا کھیت کھا گئیں۔ تو انہوں نے یہ مقدمہ جو ہے داؤد علیہ السلام کے پاس اپنا فریاد لے کر وہ آئے، اور داؤد علیہ السلام نے کیا کیا؟ فیصلہ کیا کہ جس کی بکریاں ہیں اور جس کا کھیت تھا، بکریاں والے کو جو ہے نا کھیت والے کو بکریاں دے دی جائے، کیونکہ بکریوں نے سارا اس کا کھیت کھا لیا ہے۔ اب یہ فیصلہ جب سلیمان علیہ السلام کے پاس گیا، حالانکہ وہ بیٹے تھے، عمر میں کم تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے علم میں، حکمت میں ان کو زیادہ نوازا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا؟ جو ان کے بیٹے تھے انہوں نے اختلاف کیا اور کہا کہ بکریاں اس وقت تک کھیت والے کے پاس رہیں جب تک کہ بکری والا کھیت کو پھر سے تیار نہ کر دے اور دوبارہ کھیت بنا نہ دے، اور یہ فیصلہ زیادہ بہتر تھا۔
تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں یہاں پر فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، وہ فیصلہ ہم نے سلیمان کو سجھا دیا۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے جب کوئی فیصلہ ہمیں نہ سوج رہا ہو، جو کبھی کوئی ایسی مسئلہ ہو، کبھی کوئی ایسی پریشانی ہو، جب ہمیں نہ سمجھ آ رہا ہو کہ ڈیسیجن کیا لینا چاہیے، تب اللہ سے مدد چاہنی چاہیے، اللہ سے فہم مانگنا چاہیے، اللہ سے ہمیں سمجھ مانگنی چاہیے، کیونکہ انسان بہت دفعہ کیا ہے غلط ڈیسیجنز کی غلط فیصلوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یاد کرو وہ موقع جب وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے، جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھی اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے۔ اس وقت صحیح فیصلہ ہم نے سلیمان کو سجھا دیا، کیونکہ اللہ ہے جو صحیح فیصلے القاء کرتا ہے، حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں ہی کو عطا کیا تھا۔ اور داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے۔ سبحان اللہ، داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے۔ اور کہا جاتا ہے آپ کی اتنی پیاری آواز تھی کہ جب آپ تسبیح آپ پڑھتے تھے، زبور میں تھے، تو پہاڑ بھی آپ کے ساتھ جھومنے لگتے تھے، پہاڑ بھی کر رہے تھے ہوتے تھے اور پرندے بھی تسبیح کر رہے ہوتے تھے۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور یہ کرنے والے ہم تھے، یعنی اللہ نے یہ موقع ان کو دیا، ورنہ ہم اگر بیٹھ کر کسی درخت کے نیچے جتنا چاہے تسبیح کرے، وہ ہمارے ساتھ کبھی بھی تسبیح نہیں کرے گا۔ تو یہ اللہ ہے جو چیزوں کے انسان کے لیے مسخر کرتا ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنَعَةً لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْسِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ، اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے زرہ بنانے کی صنعت سکھا دی، تاکہ تم کو ایک دوسرے کی مار سے بچائے، پھر کیا تم شکر گزار ہو؟ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا۔ ہوا دیکھیں کسی کے بھی ہاتھ نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی مسخر کر دیا۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے لیے ہر چیز پاسبل ہے۔ امپاسبل اور پاسبل چیزیں وہ ہمارے ذہن میں ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے۔ فطرت کے خلاف چیزیں بھی اللہ رب العالمین نے پیغمبروں کے انڈر کر دی تھی، پیغمبروں کے مسخر کر دی تھی۔ ہوائیں اگر دیکھا جائے تو ہوا کی فطرت کیا ہے، وہ کسی کے ہاتھ نہیں آتی، وہ کسی کے انڈر کنٹرول نہیں آتی، لیکن اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے تو ہواؤں کو بھی مسخر کر دیتا ہے، جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہے۔ اشارہ ہے فلسطین کی طرف۔ ہم نے ہر چیز کا اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے، اور شیطان میں سے ہم نے ایسے بہت سوں کو اس کے تابع بنا دیا تھا، یعنی جنات آپ کے تابع تھے، ہواؤں کے ساتھ ساتھ جنات بھی آپ کی بات مانتے تھے، جو اس کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے، ان سب کے نگران ہم ہی تھے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو آپ کے انڈر مسخر کیا تھا، آپ کے انڈر رکھا تھا۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بڑی سے بڑی چیز جو انسان کر گزرے، اس کے بعد یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ سب کچھ میں نے کیا، بلکہ کیا سمجھنا چاہیے یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، ورنہ انسان چاہ کر بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور یہی ہوش مندی اور حکم اور علم کی نعمت ہم نے ایوب کو دی تھی۔ یاد کرو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ کتنے اچھے نام سے اللہ کو پکارے نا، تو ارحم الراحمین ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا ہے، پوری لسٹ نہیں سنائی، بلکہ کیا ہے صرف ایک بات کہ انی مسنی الضر، مجھ کو تکلیف چھو گئی، وانت ارحم الراحمین، یعنی تو میرے حال سے بخوبی واقع ہے، ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی سے اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے حال پر رحم فرمائیے۔ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف اسے تھی اس کو دور کر دیا، یعنی دعا قبول ہو گئی، اور صرف اس کے اہل اور عیال ہی اس کو نہیں دیے، بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے اپنی خاص رحمت کے طور پر، اور اس لیے کہ یہ ایک سبق ہو عبادت گزاروں کے لیے، ذکرى للعابدین۔ تو جتنے بھی عبادت گزار ہیں وہ سب اسی طریقے پر عمل کرنے والے ہوں کہ اپنی تکلیفیں اللہ کے سامنے رکھیں اور اللہ کے رحم کو پکاریں، اللہ کے رحم کو اللہ تعالیٰ کے ارحم الراحمین، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کو سامنے رکھ کر اللہ سے دعا کریں۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، اور یہی نعمت اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو دی، یعنی یہ سب بھی پیغمبر تھے کہ یہ سب لوگ صابر لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں، تو صبر ایسی نعمت ہے جس کو انسان جب بھی لیتا ہے اللہ تعالیٰ کا ساتھ اس کو نصیب ہوتا ہے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور ان کو ہم نے اپنی رحمتوں میں داخل کیا۔
इन्नहुम मिनस सालिहीन, और ये सब सालिह में से थे। तो साबिर होना ये अल्लाह ताला के सालिह बंदों को मिलता है। अल्लाह ताला के खास रहमत से अल्लाह ताला नवाजते हैं इंसान को। तो सब्र एक ऐसी क्वालिटी है जो कि इंसान के सालिह होने का पता देती है। व वस वज़न्नूनी इज़ ज़हब मुग़ाज़िबन, और मछली वाले को भी हमने नवाज़ा, याद करो जबकि वो बिगड़ कर चला गया था। ये पीछे हम वाक़या पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से नाराज़ होकर चले गए थे और समझा था कि हम उस पर गिरफ्त नहीं करेंगे। यानी उन्होंने ये ख़्याल किया था कि कौम पर तो अब अज़ाब आने ही वाला है, तो इसलिए मैं पहले इनको छोड़कर चला जाता हूँ। फ़ज़न्ना अल्लन नक़दिर अलैहि, तो उन्होंने ये समझा कि हम उस पर क़ादिर नहीं, हम उसकी गिरफ्त नहीं करेंगे, हम उनको पकड़ेंगे नहीं। और फिर मछली के पेट में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको पहुँचा दिया, और वहाँ पर उन्होंने क्या किया, वहाँ पर वो पुकार उठे, अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, नहीं है कोई इलाह मगर तू ही है, तू ही पाक है। यानी मैं जो यहाँ पर मछली के पेट में आई हूँ, ये दरअसल मेरा अपनी खता है, मेरी अपनी कोताही है, जिसकी वजह से, वरना अल्लाह ताला किसी को किसी चीज़ में मुब्तला नहीं करता, उसकी गलती के बगैर। यानी अल्लाह ने अगर मछली के पेट में मुझे पहुँचाया है, तो ये मेरा अपना ही कसूर है। अपनी गलती का इतराफ़ उन्होंने कर लिया। नहीं है कोई इलाह मगर तू ही पाक है, तेरी ज़ात, बेशक मैंने कसूर किया, यानी गलती मेरी थी। तब हमने उसकी दुआ कबूल की और गम से उसको निजात बख्शी। सोचिए कि मछली के पेट में जाकर कितना गम में मुब्तला हो गए होंगे ना। एक तो मछली के पेट का अंधेरा, दूसरा ये है कि बाहर समंदर का अंधेरा, रात का अंधेरा, और इतने अंधेरों में इंसान बाहर निकलने की कहीं से कोई उम्मीद नहीं। लेकिन अल्लाह ने क्या किया, जैसे उन्होंने अपने गुनाह का इज़हार कर लिया, जैसे उन्होंने अपनी खता को अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने उसके ऊपर नादिम हुए, तो अल्लाह ने क्या किया, उनकी दुआ कबूल कर ली। और सबसे पहली चीज़ जिससे निजात दी, वो क्या है, गम से। तो हम भी अगर चाहते हैं कि जो गम, जो घुटन हमारे अपने गुनाहों की वजह से जिसने हमारे दिलों को जैसे बंद कर दिया है, अगर हम उन तमाम जकड़न से बाहर निकलना चाहते हैं, तो हमें भी क्या करना चाहिए, अल्लाह ताला के सामने अपने गुनाहों का इज़हार करना चाहिए, और तब तक तौबा माँगनी चाहिए जब तक कि हमारा दिल हल्का ना हो जाए, और गम से उसको निजात बख्शी, और उसी तरह हम मोमिनों को बचा लिया करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी दुआ न बताऊं कि जब किसी रंज और अलम और आजमाइश में मुब्तला आदमी उसको पढ़े तो उसकी तकलीफ दूर हो जाए। कहा गया क्यों नहीं? फरमाया वो मछली वाले की दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो जो कोई, एक और रिवायत में आता है कि जो कोई मुसलमान इस दुआ के ज़रिए से कोई चीज़ माँगता है, तो अल्लाह ताला उसका सवाल पूरा कर देता है। तो हमें भी क्या करना चाहिए? और ये इसका मतलब ये नहीं है कि आजकल जो रिवाज चल पड़ा है कि सारे लोग एक साथ बैठ जाते हैं और इस तस्बीह को पढ़ना शुरू कर देते हैं, ये सुन्नत से साबित नहीं है, जो इंसान अमल करता है। लेकिन कोई अगर इंसान तकलीफ से बाहर निकलना चाहता है, तो इस तस्बीह को कसरत से पढ़े, इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, तो अल्लाह ताला उसको निजात देंगे। व ज़करिया इज़ नादा रब्बहू रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। अब ज़करिया अलैहिस्सलाम का वाक़या आ रहा है, और ज़करिया अलैहिस्सलाम को जबकि उसने अपने रब को पुकारा कि ए परवरदिगार, मुझे अकेला न छोड़, और बेहतरीन वारिस तो तू ही है। बस हमने उसकी दुआ कबूल की और उसे यहया अता किया, और उसकी बीवी को उसके लिए दुरुस्त कर दिया। तो अल्लाह ताला क्योंकि उनकी बीवी जो है वो बाँझ थी, बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी। तो इससे क्या पता चलती है कि बाँझपन को भी अल्लाह ताला ठीक कर सकते हैं और ग़ैबी तौर पर ठीक कर सकते हैं। तो इसी वज़ह से किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे औलाद हो ही नहीं सकती, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सब कुछ दुरुस्त कर सकता है। तो अल्लाह से कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। ये लोग नेकी के कामों में दौड़-धूप करते थे। नेकी के काम में तो करने का काम क्या है? नेकी के कामों में दौड़-धूप करना है। ये लोग नेकी के कामों में दौड़-धूप करते थे और हमें रग़बत और ख़ौफ़ के साथ पुकारते थे। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके ज़रिए से इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन का क़ुर्ब हासिल करता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर उसकी पुकार का जवाब देते हैं और हमारे आगे झुके थे। तो 3 क्वालिटी से क्या? नेकी में दौड़-धूप करना, अल्लाह के आगे रग़बत और ख़ौफ़ के साथ पुकारना, और आगे झुके हुए रहना।
खुशू इख्तियार करना। तो अगर जो कोई इंसान ये 3 क्वालिटीज़ को इख्तियार करेगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने फिर अपने हाजात को रखेगा, तो उम्मीद ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी हाजत को पूरा कर देंगे। वल्लाती अहसनत फर्जहा, सब मर्दों का ज़िक्र करने के बाद अब खातून का ज़िक्र किया जा रहा है, मरियम अलैहिस्सलाम का। वो खातून जिसने अपनी इस्मत की हिफाज़त की थी, हमने उसके अंदर अपनी रूह से फूँका और उसे उसके बेटे को दुनिया भर के लिए निशानी बना दिया। तो इससे क्या बात पता चलता है कि अगर एक औरत अपनी इज़्ज़त और इस्मत की हिफाज़त करती है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए तरह तरीके से उसकी मदद करते हैं। उसकी इज़्ज़त और इस्मत की अल्लाह फिर हिफाज़त करते हैं और उसकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करते हैं। हमने उसके अंदर अपनी रूह से फूँका और उसे और उसके बेटे को दुनिया भर के लिए निशानी बना दिया। ये तुम्हारी उम्मत हकीकत में एक ही उम्मत है और मैं तुम्हारा रब हूँ। यानी ये सारे पैगंबर एक ही उम्मत है और हम भी उन्हीं से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी सारे ही मुसलमान थे। फ़अबुदूनी, तो करने का काम क्या है? बस तुम मेरी इबादत करो। वतक़त्तअू अमरहुम बैनहुम कुल्लुन इलैना राजिऊन, मगर ये लोगों की कारस्तानी है कि उन्होंने आपस में दीन को टुकड़े-टुकड़े कर डाला, सबको हमारी तरफ पलटना है। फमन यअमल मिनस सालिहातिन, फिर जो नेक अमल करेगा वहुव मुमिन, इस हाल में कि वो मुमिन हो, फला कुफ़रान लिसअयिही, तो उसकी कोशिश की नाक़दरी ना की जाएगी। यानी इंसान ने जो कुछ किया होगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उस उन तमाम चीज़ों की कदरदानी करेंगे, उसकी उसको बदला देंगे, उसको 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 जज़ा देंगे। व इन्ना लहू कातिबून, और हम उसको लिखते हैं, कातिबून लिखने वाले हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है जब मैं अपने बंदों में से, हदीस कुदसी है, क्या है? अल्लाह ताला फरमाता है जब मैं अपने बंदों में से किसी मोमिन बंदे को आज़माता हूँ और वो उस आज़माइश पर भी मेरी तारीफ़ करता है, तो जब वो अपने बिस्तर से उठता है, वो अपने गुनाहों से उस दिन की तरह पाक साफ होता है जिस दिन उसे उसकी माँ ने जन्म दिया था। और अल्लाह ताला फरमाता है मैंने अपने बंदे को कैद किया और उसे आज़माया, लिहाज़ा तुम उसके लिए उन तमाम कामों का अजर और सवाब लिखो जो वो तंदुरुस्त की हालत में करता था। यानी जब इंसान बीमार हो जाता है और फिर वो आम दिनों में जो वो नेक अमल करता था वो नहीं कर सकता, तो फिर क्या होता है? उसके लिए वो अमल लिखा जा रहा होता है, हालाँकि वो कर नहीं रहा रहा होता। तो इस वजह से हमें क्या करना चाहिए? जिन दिनों में हमारी सेहत सलामत है, तो अमाल को कसरत से अमाल को दवाम के साथ करना चाहिए, ताकि जिन दिनों में हम ना कर सकें, उन दिनों में भी फिर वो अमल हमारे लिए लिखे जाएँ। व हरामुन अला क़रयतिन अहलकनाहा अन्नहुम ला यरजिऊन, और मुमकिन नहीं कि जिस बस्ती को हमने हलाक कर दिया, वो फिर पलट सके, यहाँ तक कि जब याजूज माजूज खोल दिए जाएँगे। सूरतुल कहफ में हम पढ़ चुके हैं ना इनके बारे में, कि वो किस तरीके से सुराख कर रहे हैं डेली, और हर बुलंदी से वो निकल पड़ेंगे और वादा बरहक के पूरा होने का वक़्त करीब आ लगेगा। यानी जब क़यामत करीब आएगी, तो फिर ये बाहर आ जाएँगे, तो यकायक उन लोगों के दीदे फटे के फटे रह जाएँगे जिन्होंने कुफ़्र किया था। कहेंगे हाय हमारी कमबख्ती! हम इस चीज़ की तरफ से गफ़लत में पड़े हुए थे, बल्कि हम ही ख़ताकार थे। लेकिन उस वक़्त इक़रार का क्या ही फ़ायदा इंसान को? कुछ फ़ायदा ना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक़्त तक कायम ना होगी जब तक कि 9 चीज़ें सामने ना आ जाएँ। यानी आपने पेशेनगोई की कि 9 चीज़ें होंगी क़यामत से पहले-पहले। पहला धुआँ, दूसरा दज्जाल, तीसरा दाब्बतुल अर्द, चौथा मग़रिब से सूरज का तुलू होना, पाँचवाँ ईसा इब्न मरियम का नुज़ूल, छठा याजूज और माजूज की युरिश, सातवाँ 3 बड़े ख़सफ़, यानी तीनों जगह ज़मीन में धँसाया जाएगा। मशरिक में, मग़रिब में और तीसरा जज़ीरा अरब में, और 9वाँ फिर सबसे आखिर यमन की तरफ से एक सख्त आग उठेगी जो लोगों को मैदान महशर में हाँक कर ले जाएगी। यानी वो आखिरी निशानी होगी कि इसके बाद में क्या होगा? क़यामत बिल्कुल करीब आ जाएगी, कायम हो जाएगी। बेशक तुम और तुम्हारे माबूद जिन्हें तुम पूजते हो जहन्नम का ईंधन है, वहीं तुमको जाना है। अगर ये वाक़ई खुदा होते तो वहाँ ना जाते। अब सबको हमेशा उसमें रहना है। वहाँ वो फुंकारे मारेंगे और हाल ये होगा कि उसमें कान पड़ी आवाज़ ना सुनाई देगी। रहे वो लोग जिनके लिए हमारी तरफ से भलाई का पहले ही से फैसला हो चुका होगा, तो वो यकीनन उससे दूर रखे जाएँगे। उनकी सरसराहट तक ना सुनेंगे और वो हमेशा-हमेशा अपनी मन-भाती चीज़ों के दरमियान रहेंगे। वो इंतहाई घबराहट का वक़्त उनको ज़रा परेशान ना करेगा। यानी क़यामत के दिन जो दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात मानकर ज़िंदगी गुज़ारते रहेंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन फिर उनको अमन में रखेगा। और जो दुनिया में अमन चैन से अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाफरमानियों में ज़िंदगी गुज़ारते रहेंगे,
گے اور یہ بالکل بھی پرواہ نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آیا راضی ہیں کہ ناراض ہے، تو پھر قیامت کے دن وہ سخت خوف کی حالت میں ہوں گے، وہ انتہائی گھبراہٹ کا خوف ہوگا، وقت ہوگا، ان کو ذرا لیکن پریشان نہ کرے گا، اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، یعنی جو لوگ اچھے کام کر کے جائیں گے ان کا وہاں پر شاندار طریقے سے استقبال ویلکم کیا جائے گا۔ وہ دن جب کہ آسمان کو یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے تو مار میں اور اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں، یعنی جس طریقے سے اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں ایسے آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا۔ جس طرح پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح پھر ہم اس کا اعادہ کریں گے، یعنی جیسے ہم دنیا میں آئے ہیں ایسے ہی پھر دوبارہ ہی اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کرے گا۔ یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمے اور یہ کام ہمیں بہرحال کرنا ہے۔ اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے، تو کبھی نہ سوچے کسی سرکش کو دیکھ کر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت کچھ دنیا میں دے دیا تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، نہیں، بلکہ یہ اللہ کی ڈھیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ زمین کے وارث کون ہے؟ دراصل نیک بندے ہیں، نیک بندے ہوں گے۔ اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزاروں کے لیے، یعنی جو نیک لوگ ہیں وہ یہ نہ سوچے کہ نیکی کی وجہ سے دنیا ان سے چلی جائے گی، دنیا ان سے چھن جائے گی اور دنیا میں ان کا حصہ نہیں رہے گا، بلکہ دنیا میں اقتدار ملے گا تو کس کو ملے گا؟ جو نیک ہوں گے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور اگر نیک لوگ اپنی نیکی کو چھوڑ دیں گے اور جو ہے پیچھے ہٹ جائیں گے اور برے لوگوں سے بھی برے بن جائیں گے تو پھر کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ ان پر ظالم جابر سرکش لوگوں کو ان کا حکمران بنا دیں گے، ان پر مسلط کر دیں گے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو بھیجا ہے تو یہ دراصل دنیا والوں کے حق میں ہماری رحمت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا دراصل ہمارے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے، کیونکہ آپ آگ سے بچانے کے لیے آئے ہیں، آپ ہمیں خبردار کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اگر آپ نہ آتے تو پھر ہمیں کیسے پتا چلتا کہ قیامت کا ایک دن ہے جب ہم سے حساب اور کتاب لیا جائے گا۔ ان سے کہیے میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے، پھر کیا تم سر اطاعت جھکاتے ہو؟ اگر وہ منہ پھیریں تو کہہ دو کہ میں نے علل اعلان تم کو خبردار کر دیا ہے، اب یہ میں نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یعنی قیامت قریب ہے یا دور۔ اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو بآواز بلند کہی جاتی ہے اور وہ بھی جو چھپا کر کرتے ہیں، یعنی چپکے سرگوشیاں کانوں میں بھی جو باتیں انسان آپس میں کرتا ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دیر تمہارے لیے ایک فتنہ ہے اور تمہیں ایک وقت خاص تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور لوگوں تم جو باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے۔ سورۃ الحج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں اپنے رب کے غضب سے بچو، اپنے رب سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کیوں ڈرے؟ حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے، یعنی ڈرنے والی چیز کیا ہے؟
قیامت کا دن ہے جب انسان سے حساب اور کتاب لیا جائے گا. جو کچھ انسان کر کے جا رہا ہے اس کے بارے میں انسان جواب دہ ہے. جس روز تم اسے دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی. دنیا میں دیکھیں نا ایک ماں کے لیے سب سے زیادہ، خاص طور پہ جو بیبی دودھ پی رہا ہوتا ہے، جو فیڈنگ پر ہوتا ہے، ایک ماں کے لیے سب سے زیادہ قیمتی جو اس کا بچہ ہوتا ہے کسی صورت میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہتی. اور جو بھی اس کو کچھ کہتا ہے یا اس کے خلاف کچھ کرتا ہے تو ماں اس کی دشمن بن جاتی ہے. لیکن قیامت کا دن کیسا ہوگا کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے بھی غافل ہو جائے گی. اتنی ہولناکی کا دن ہوگا. ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا. ایسی ہولناکی کا دن ہوگا اور لوگ تم کو مدہوش نظر آ رہے ہوں گے. یوں نظر آئیں گے جیسے کہ وہ مدہوش ہیں، نشے میں ہیں. حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا، یعنی عذاب کی وجہ سے وہ ایسے نشے میں نظر آ رہے ہوں گے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلُّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں نا جو اللہ کے بارے میں بڑی بڑی باتیں، شریعت کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن علم تو بالکل حاصل ہی نہیں کیا، کبھی اس کے لیے کوشش ہی نہیں کی. لیکن جہاں پر شریعت کا، جہاں پر فتوے دینے کی ذمہ داری آتی ہے، ہر انسان اپنے آپ کو مفتی سمجھتا ہے. تو بچنا چاہیے اس چیز سے. بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اس کے تو نصیب میں ہی یہ لکھا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا. یعنی شیطان کی دوستی بڑی مہنگی دوستی ہے. لوگوں، اگر تمہیں موت کے بعد زندگی کے بارے میں کچھ شک ہے، یعنی دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں کچھ بھی شک ہے، تو ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. یعنی ذرا اپنی تخلیق پر تو غور کرو، کس چیز سے تم پیدا کیے گئے؟ مٹی سے ایک جیتا جاگتا انسان بن جائے، یہ اپنے آپ میں کوئی کرشمہ نہیں ہے؟ پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل والی بھی. یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم پر حقیقت واضح کر دیں. ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک خاص وقت تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو. یعنی سارے انسان کے مراحل بتائے جا رہے ہیں. اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے، یعنی کسی بچے کو بچے کی شکل میں ہی اٹھا لیا جاتا ہے اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، یعنی بوڑھا سے بوڑھا ہو جاتا ہے انسان. موت چاہتا ہے لیکن پھر بھی موت نہیں آتی. ارذل العمر. اور اس سے پناہ بھی مانگنی چاہیے ہمیں، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے. یہ انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ بالکل بچہ، جیسے کہ بالکل لا علم بن جاتا ہے. اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، پھر جہاں ہم نے اس پر مینا برسایا ہے کہ یکایک وہ بھپک اٹھی اور پھول گئی اور اس نے ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگانی شروع کر دی. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے. یعنی جیسا دنیا میں سوکھی زمین کو اللہ تعالیٰ بار بار انسان کے سامنے بارش برسا کر اس کو جیسے زندہ کر دیتا ہے، ہرا بھرا کر دیتا ہے، ایسے انسان کو دوبارہ زمین سے ہی دوبارہ اگایا جائے گا، دوبارہ اس کو زندہ کیا جائے گا اور اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی. تو انسان کو کیا چاہیے جب بھی وہ کھیتوں کی طرف دیکھے، جب بھی وہ زمین کے سوکھے ہونے اور پھر بعد میں اس کے لہلہانے کی طرف دیکھے، تو اپنی زندگی کو سمجھے کہ یہ بھی کل قیامت، کل کیا ہے، ایسے ہی دوبارہ ہم اٹھائے جائیں گے اور ختم ہونے کے بعد میں اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ ہمیں ایسے ہی زندہ کر دے گا. اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. بعض اور لوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے ہیں، اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں. یعنی دنیا کے علم پر اتنا فخر، اتنا غرور کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے، خدا سے بھٹکا دیں. ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے روز اس کو ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یہ ہے تیرا مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا ہے، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. یعنی جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں وہ اس آیت کی طرف ان کو غور کرنا چاہیے کیا کہ یہ جو لوگوں کو بھٹکاتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کوئی خدا نہیں ہے، یہ سب کچھ ایسا ہی بن گیا ہے. اور جتنے بھی ڈائسٹ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کیا کہ ڈائزم بھی ایک دین ہے نا، اس میں خدا کے تصور کو تو مانا جاتا ہے، خدا کے ہونے کو تو مانا جاتا ہے، لیکن یہ کیا کہا جاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ نے بس بنا کے چھوڑ دی ہیں اور سب کچھ اپنے آپ چل رہا ہے. تو یہ دونوں عقیدے کیا ہیں؟ فاسد عقیدے ہیں اور اس طریقے کا عقیدہ انسان کو جہنم میں لے کر جائے گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے. یعنی اگر کوئی فائدہ نظر آتا ہے تو پھر دین کا کام کر لیتا ہے، تھوڑا بہت چل لیتا ہے، دین پر عمل کر لیتا ہے، اور جیسے ہی دین کی وجہ سے کوئی مصیبت دیکھتا ہے تو پھر فوراً ہی بھاگ نکلتا ہے.
اگر فائدہ ہو تو مطمئن ہوگا، اور جو کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ کوئی آدمی مدینہ آتا اور اس کے بعد اگر اس کی بیوی بچہ جنم دیتی اور گھوڑا بھی بچہ دیتی تو وہ کہتا ہے کہ یہ دین بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا دین ہے، لیکن اگر بیوی بچہ نہ جنتی اور گھوڑی بھی کوئی بچہ نہ دیتی تو کہتا ہے کہ یہ دین تو بڑا برا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہمیں دنیاوی چیزوں سے دین کو نہیں آنکنا چاہیے کہ ہمارے دنیا کے کام بن رہے ہیں اور انسان کیا ہے دین پر عمل کر رہا ہے تو ہاں ٹھیک ہے، اب کام بن رہے ہیں تو پھر میں دین پر عمل کرتا رہوں گا، اور جیسے ہی انسان اگر دین پر عمل کر بھی رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی پوری فرمانبرداری کر رہا ہے اور اس کے باوجود بھی اس کو آزمایا جا رہا ہے، اس کے بعد بھی بیمار ہو رہا ہے، اس کے بعد بھی اس کے کام اٹک رہے ہیں، تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ دین کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے، کیا کہتا ہے یہ دین تو عجیب ہے، میں تو اتنا عمل کری ہوں، میں تو اتنا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہی ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے؟ مجھے آزمایا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی کیا ہے؟ میری مشکلات ختم ہونے کو نہیں ہے۔ تو کبھی بھی اپنے مسائل کا ذمہ دار دین کو نہیں بتانا چاہیے۔ بعض لوگوں کی کیا عادت ہوتی ہے؟ ہر وقت وہ ہر چیز میں دین ہی کو تانا دیتے ہیں، دین ہی کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، تو ایسے میں کیا ہے؟ انسان کی پھر پکڑ ہوگی، یہ گمراہوں کا طریقہ ہے۔ خسرت دنیا والآخرہ، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی، یہ ہے صریح گمراہی، صریح خسارہ۔ پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے اور نہ فائدہ، ذالک هو الضلال البعید، یہ ہے گمراہی کی انتہا۔ یعنی بعض لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو الہ بنا لیتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، تو ایسے کرنے والوں کو کہا جا رہا ہے کیا کہ یہ انتہا درجے کی گمراہی ہے، اور ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے، بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق۔ اس کے برعکس اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا۔ تو ایک طرف فاسقوں کا، فاجروں کا، گمراہوں کا انجام بتایا گیا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں ہی جگہ ان کے لیے خسارہ ہے، تو ایک طرف دوسری طرف نیک عمل کرنے والوں کا، ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہیں کرے گا، اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، پھر دیکھ لے کہ آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہو۔ تو انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العالمین اگر اس کی مدد نہیں کریں گے تو پھر اس کو کیا چاہیے کہ وہ پھر اپنے لیے کوئی دوسرا راستہ نکال کر دیکھے، کیا اس سے اس کو فائدہ ہوگا؟ ہرگز بھی نہیں۔ تو مدد کرنے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو انسان کو کبھی بھی دعائیں نہیں چھوڑنی چاہیے۔ انبیاء کا ہمیں اسوہ حسنہ کیا ملتا ہے؟ کیا پتہ چلتا ہے کہ بہت سال سال تک، حالانکہ دیکھا جائے ابراہیم خلیل اللہ تھے، اللہ رب العالمین کے دوست کہلاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی دعا کب قبول ہوئی؟ 100 سال میں۔ زکریا علیہ السلام اللہ کے چنے ہوئے بندے انبیاء میں سے ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی دعا کتنے سالوں کے بعد قبول ہوئی؟ ایوب علیہ السلام کی بیماری کتنے سال کے بعد دور ہوئی؟ تو اس اللہ تعالیٰ اگر مدد نہیں کر رہا، انسان کو مانگتے ہوئے چیز نہیں مل رہی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ مدد نہیں کرتا یا پھر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو چھوڑ دیا ہے۔ نہیں، اللہ رب العالمین نے ہر چیز کی ایک تدبیر کی ہے اور اسی کے ذریعے پھر چیزیں چل رہی ہے۔ ایسی ہی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، اور ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامۃ ان اللہ علی کل شیء شہید۔ جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور صابی اور نصارہ اور مجوسی اور جن لوگوں نے شرک کیا، یعنی جو آگ پرست ہے اور جن لوگوں نے شرک کیا، ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بتا دے گا کہ ان میں سے کون گمراہ تھا، اور سارے گمراہ تھے۔ ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے آگے سر بسجود ہے؟ یعنی ہر چیز اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے، وہ سب جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان اور بہت سے وہ لوگ بھی جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ اور جسے اللہ ذلیل و خوار کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ انڈر لائن کر لیجیے اس آیت کو کہ جسے اللہ ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت دینے والا ہے، اور جس کو اللہ عزت دے پھر اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ تو اصل عزت اور ذلت کا جو مالک ہے وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اسی وجہ سے لوگوں کے پاس عزتیں نہیں ڈھونڈتے پھرنا چاہیے، نہ ہی لوگوں کے ذلیل کرنے سے انسان کو مایوس ہو جانا چاہیے، کیونکہ اللہ جس کو ذلیل کرے دراصل وہ ذلیل ہے، اور اللہ جس کو عزت دے وہ دراصل عزت والا ہے۔ اللہ کی نگاہوں میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری ویلیو اللہ کی نگاہ میں کیسی ہے، ہم اللہ کے ہاں پہ ہماری کیا ویلیو ہے۔ اللہ کرتا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعہ کے دن منبر پر سورۃ النحل پڑھی۔ جب سجدے کی آیت
تک پہنچے تو منبر پر سے اترے اور سجدہ کیا، تو لوگوں نے بھی ان کے ساتھ سجدہ کیا۔ دوسرے جمعہ کو پھر یہی صورت پڑی، جب سجدے کی آیت پر پہنچے تو کہنے لگے لوگوں ہم سجدے کی آیت پڑھتے ہیں، پھر جو کوئی سجدہ کرے اس نے اچھا کیا اور جو کوئی نہ کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اور عمر رضی اللہ عنہ نے سجدہ نہیں کیا، اور نافع نے عبداللہ بن عمر سے نقل کیا کہ اللہ نے سجدہ تلاوت فرض نہیں کیا، ہماری خوشی پر رکھا ہے، تو یہاں پر سجدہ ہے، اگر کوئی انسان چاہے تو مستحب ہے سجدہ، پسندیدہ ہے لیکن فرض نہیں ہے سجدہ تلاوت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ یعنی تمام مخلوقات بھی اللہ کو سجدہ کرتی ہے نا، تو سورج بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ پوچھا گیا کہ سورج کہاں جاتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چلتا ہے یہاں تک کہ اپنے قیام کی جگہ عرش کے نیچے آ جاتا ہے اور سجدہ کرتا ہے، یعنی ہر روز جب سورج نکلتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے اپنا سرکل مکمل کر کے ایک پوائنٹ پر پہنچتا ہے اور وہاں پر اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے اور پھر نکلتا ہے، اور جس دن اس کو اجازت نہیں دی جائے گی اور کہا جائے گا وہیں لوٹ جا جہاں سے آیا تھا، تو پھر اس دن وہ مغرب سے نکلے گا، اور پھر کیا ہوگا اس دن توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ ھذا خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے کا جھگڑا ہے، ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے، اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے، جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر اسی میں ڈھکیل دیے جائیں گے کہ چکھو اب جلنے کی سزا کا مزہ، یعنی جہنم کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی بلا ہے، اور اس سے انسان کا نکلنا بھی محال ہے، نکل ہی نہیں سکتا انسان، جب بھی نکلنے کی کوشش کرے گا فرشتے مار مار کر پھر اندر ہی اس کو ڈھکیل دیں گے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، اور دوسری طرف نیک لوگوں کی بات، ایمان والوں کی بات، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، تو صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، بہت سارے لوگ یہ کیا کہتے ہیں ہم تو توحید پر ہے نا، ہم تو شرک نہیں کر رہے ہیں، اور پھر باقی معاملات میں جیسے چاہے جس کا چاہے مال کھائیں، جس کو چاہے گالی دے، جس کو چاہے تانا کسے، اور جس کی چاہے حق تلفی کریں، یہ چیز نہیں چلے گی۔ کیا ہے جنہوں نے نیک عمل کیے، تو ایمان لانے کے ساتھ نیک عمل بھی چاہیے، تو جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا ان کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں میں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے، اللہم اجعلنا منہم، اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے، اللہم اجعلنا منہم، ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کلمہ قرآن بھی پاکیزہ ہے، اس کو قبول کرنے کی ان کو ہدایت بخشی گئی ہے، اور انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو تعریف والا ہے اس کا راستہ، اللہ نے اس کا راستہ دکھا دیا، ہدایت کا راستہ۔ تو ہدایت کا راستہ کسے ملتا ہے؟ جب انسان پاکیزہ بات کو لیتا ہے، پاکیزہ چیز کو پسند کرتا ہے اور اس کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے، اور جو انسان چاہتا ہی نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیوں کر ہدایت دے؟ جن لوگوں نے کفر کیا اور آج اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور اس مسجد حرام کی زیارت سے منع ہے جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہے، ان کی روش یقیناً سزا کی مستحق ہے۔ اس مسجد حرام میں جو بھی راستی سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ تو یہ اللہ کا جو گھر ہے وہ قابل احترام ہے اور ہر ایک کے لیے برابر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اچھے اور برے اعمال مجھ پر پیش کیے گئے تو میں نے ان کے اچھے اعمال میں سے اچھا عمل راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا دور کر دینا پایا، اور میں نے ان کے برے اعمال میں سے برا عمل مسجد میں تھوکنا اور اس کا دفن نہ کرنا پایا۔ تو مسجد میں تھوکنا کیا ہے؟ یہ بھی گندا اور غلیظ عمل ہے۔ تو مسجدوں کا احترام ہے، اللہ کے گھروں کا احترام ہے، ان کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے، ان کی صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت دفعہ کیا ہوتا ہے انسان مسجد تو جاتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اور خاص طور پر رمضانوں میں کیا ہوتا ہے جب کھانا کھلایا جاتا ہے مساجد میں، اور آج کل یہ ایک طریقے سے ٹرینڈ بن چکا ہے کہ مساجد میں ہی کھانا کھلایا جاتا ہے، تو پھر کیا ہے وہاں پر صاف صفائی کا یہ نہیں کہ صرف انسان ذمہ داروں پہ وہ ساری ڈیوٹی ڈھکیل دے اور کھانا کھا کے وہاں سے چلتا بنے، بلکہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ جو مسجد میں جاتا ہے وہ مسجد کی صفائی کا خیال رکھیں۔ ہم اپنے گھروں کی صفائیوں کا تو کتنا خیال رکھتے ہیں، تو ہمیں مسجد کی بھی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کا گھر زیادہ مستحق ہے کہ اپنے گھروں سے ہم فکر زیادہ اللہ کے گھر کی کریں۔ ابو سہلہ صاحب بن خلاد سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک قوم کی امامت کی اور اس نے قبلے کی طرف تھوکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھ رہے تھے، جب وہ نماز سے فارغ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا آئندہ سے تمہیں وہ امامت نہ کرے، تو مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنا، قبلے کی طرف نہ تھوکنا، یہ کیا ہے؟ پسندیدہ اعمال میں سے، اور جو ایسا کرے وہ نہایت ہی برا عمل کرتا ہے۔
اس کے برعکس مسجدوں کی صفائی کا اجر کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک سیاہ فام خاتون مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی. سیاہ فام یعنی کالی کلوٹی سمجھ لیجیے کہ ایسی عورت تھی جس کا رنگ بہت دبا ہوا تھا. تو مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گم پایا, کئی دنوں کے لیے نظر ہی نہیں آئی. تو کچھ روز بعد اس کے متعلق دریافت کیا, عرض کیا گیا اس کا تو انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہ دی؟ پھر آپ ان کی قبر پر تشریف لے گئے اور نماز جنازہ پڑھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ پڑھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کی دعا کریں گے, اور جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کی دعا کریں. آپ سوچیں کہ اس عورت کا یا اس شخص کا مرتبہ کتنا بڑا ہوگا. تو یہ اس عورت کو کس لیے مرتبہ دیا گیا, اس کی اتنی عزت اور افزائی کس لیے کی گئی؟ کیونکہ وہ مسجد اللہ کے گھر کی صفائی کا اہتمام کرتی تھی, اس کی فکر کرتی تھی. تو ہم بھی جب مسجدوں میں جائیں اس کی صفائی کا اہتمام کریں, ان میں اپنے بچوں کو, اور خاص طور پہ جب بچے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو مسجدوں کا ادب سکھائیں. اگر سکھائیں گے تو مسجدوں کا ادب آئے گا. اگر مائیں ہی مسجدوں کا ادب نہیں سکھائے گی تو بچوں کے اندر کبھی مسجدوں کا ادب نہیں آئے گا. تو بتانا چاہیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں پر کھیل کودنا نہیں چاہیے, یہاں پہ چیزوں کو خراب نہیں کرنا چاہیے. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. کیوں سکھانا چاہیے؟ کیونکہ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو مساجد کی پاکی کا بھی اہتمام اور اپنی پاکیوں کا بھی اہتمام. یہ نہیں کہ گندے مندے انسان جو ہے کپڑوں میں اور غلیظ جسموں کے ساتھ اللہ کے گھر کو پہنچ جائے اور خود بھی تکلیف میں رہے, لوگوں کو بھی تکلیف دے اور فرشتوں کو بھی تکلیف دے. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی, اس ہدایت کے ساتھ کہ ہم میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو, اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. تو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ میرے گھر کو قیام اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر, اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو. تو ہم تو اللہ کے خلیل بھی نہیں ہے, ہمارا کیا مقام ہے؟ اللہ کے خلیل کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ میرے مسجد کو, میرے گھر کو صاف رکھنا, اس کی صفائی کا خیال کرنا, قیام والوں کے لیے, رکوع والوں کے لیے, سجدے والوں کے, وہاں نمازیں پڑھنے والوں کے لیے, عبادت کرنے والوں کے لیے مسجدوں کے, میرے گھر کا خاص صفائی کا اہتمام رکھنا. تو ہمیں پھر کیا حکم ہے کہ ہم غافل رہیں؟ اللہ کے پیغمبر کو جب یہ حکم ہے تو ہمارے لیے کیا یہ حکم اولا نہیں ہے کہ ہم مساجد کا خیال رکھیں, ان کی صاف صفائی کا, ان کی ستھرائی کا, اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں, تاکہ وہ فائدے دیکھے جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں. اور حج کے فائدے حج پر جا کر ہی انسان کو پتہ چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جلد از جلد حج مبرور نصیب فرمائے, آمین. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اور چند مقررہ دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں. کیونکہ جانور اللہ نے پیدا کیے ہیں نا, تو حق بھی یہی ہے کہ اللہ ہی کے نام پر ان کو ذبح کیا جائے. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں. پھر اپنا میل کچیل دور کر دیں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں. تو حج کے ریچولز بتائے جا رہے ہیں. اور طواف کی کیا فضیلت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیت اللہ کے 7 چکر اس طرح لگائے کہ اس میں کوئی لغو بات نہ کی, تو اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا, ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا. یعنی کوئی غیبت نہیں کی, کوئی چغلی نہیں کی, کسی چیز پر بیکار کے تبصرے نہیں کیا, تو پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. جو شخص گن کر طواف کے 7 چکر لگائے, ایک اور روایت میں آتا ہے, مسند احمد کی روایت ہے, جو شخص گن کر طواف کے 7 چکر لگائے اور 2 رکعت نماز پڑھے تو یہ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے. اور جو شخص ایک قدم بھی اٹھاتا یا رکھتا ہے اس پر اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں, 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. تو اگر پاؤں تھک جائیں تو بھی شکایت نہ کریں, شکوہ نہ کریں, کیونکہ اس کی بھی تعظیم ہے, اس کی بھی تعظیم کی جائے گی, ہمارے قدموں کے بھی بدلے نیکیاں لکھی جائیں گی. ذالک ومن يعظم
وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے، یعنی جو شخص کرے گا اسی کو فائدہ پہنچے گا۔ اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ہیں ماں سوا ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں، پس بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ بتوں کی گندگی اور ساتھ میں جھوٹ کو بھی ساتھ ہی ذکر یعنی شرک کے برابر یہ بات لائی جا رہی ہے کہ جھوٹ۔ تو سوچنا چاہیے کہ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنے لوگ اس کو کتنی آسانی سے دل پر یوں بھی نہیں ریگتے انسان کے جھوٹ بولتے ہوئے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ جھوٹ ایمان کے منافی ہے، جھوٹ ایمان سے الگ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مفہوم حدیث کا، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کیا ایک مومن زانی ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کیا مومن کسی پر زیادتی کر سکتا ہے، ظلم کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے ایمان آخر کیسا ایمان ہے کہ ہم ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اپنے آپ کو مومن بھی سمجھتے ہیں اور پھر جھوٹ بولتے ہیں، شرماتے نہیں ہیں جھوٹ بولتے ہوئے۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا۔ اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں۔ تو کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو معبود بنانا ایسا ہی جیسے آسمان کے سے ایک پرندے کا جیسے پرندہ گرتی ہوئی چیز کو اچک لے جائے اور پھر اس کا حال برا کر دے۔ یہ ہے اصل معاملہ، اسے سمجھ لو، اور جو اللہ کے مقرر کردہ شعائر کا احترام کرے گا، جو دین اسلام کے شاعر ہے جن سے دین پہچانا جاتا ہے ان کا احترام کرے گا، تو یہ دلوں کے تقویٰ میں سے ہے۔ تو داڑھی کا، پردے کا، دین کے کسی بھی چیز کا، کسی بھی حکم کا کبھی مذاق نہیں اڑانا۔ انسان اگر خود عمل نہیں کرا تو عمل کرنے کی توفیق مانگنی ہے، لیکن جو انسان عمل نہ کرے اور پھر شاعر اللہ کا مذاق اڑائے، اس کو ڈرنا چاہیے اللہ کے عذاب سے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَىٰ بَيْتِ الْعَتِيقِ، تمہیں ایک وقت مقرر تک ان ہدی کے جانور سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اس قدیم گھر کے پاس ہے، یعنی مینا میں جا کر قربان کرو گے۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے، یعنی یہ قربانی صرف ان امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے بلکہ پچھلی امتوں میں بھی قربانی پائی جاتی تھی، تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اس نے ان کو بخشے۔ ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے، بس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اور اسی کے تم مطیع فرمان بنو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دے عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو، تو کبھی جھکنے کو، عاجزی کو، تواضع کو کبھی بھی کم نہ سمجھے، کیونکہ ایسے لوگوں کو ہی اللہ تعالیٰ چنتا ہے۔ ایگو کا ختم کر دینا، معاملات کو درست کر لینا، یہ کیا ہے؟ ایک انسان کے لیے بشارت کا سبب ہے۔ جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، دلوں پر اثر لیتے ہیں لوگ، جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں۔ تو ہمبل انسان کی یہ کوالٹیز بتائی جا رہی ہے، وہ کیسا ہوتا ہے؟ اللہ کا ذکر سن کر دل پر اثر لیتا ہے اور مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، واویلا نہیں کرتا، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے دیا ہے، صلاحیت بھی رزق ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس، کسی عورت کے پاس مال نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرے؟ جو اس کے پاس صلاحیتیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسپرٹیز دی ہوئی ہے، اس کو اللہ کے دین کی خدمت میں لگائے۔ جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں، اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، پھر انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین میں ٹک جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے۔ تو کیا بات پتہ چلی؟ جب پیٹیں ٹک جائیں زمین پر تو جانور قربان کرتے فوراً اس کی کھال چھیلنے کو نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ پھر اس سے حلال نہیں، جانور انسان کے لیے پھر ویسے ہی حرام چیز۔ ٹھیک ہے، تو انسان کو کیا چاہیے کہ جانور کو ٹھنڈا ہونا چاہیے۔ کچھ قصاب تو ایسے ہوتے ہیں جو جانور کو فوراً ساتھ ساتھ اس کی کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر ایسے قربانی قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو جب قربانی کے بعد ان کی پیٹیں زمین میں ٹک جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کا گوشت ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنے حاجت پیش کریں، یعنی مانگنے والوں کو بھی دو، نہ مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ اور ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں، نہ خون۔ تو انسان یہ نہ سمجھے بڑا بڑا بکرا لا کے کہ میں تو کتنی بڑی چیز کر رہا ہوں اللہ کے نام پر، اللہ کو گوشت پہنچتا ہی نہیں ہے، نہ خون پہنچتا ہے، مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو ظاہری چیزیں نہیں،
نہیں، اصل دل کی حالت پر نظر رکھنے چاہیے۔ اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کہو، اللہ کا نام لو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو نیکوکار لوگوں کو، احسان کرنے والوں کو، نیکیاں کرنے والوں کو، ان اللہ یضاعف عن الذین آمنوا، یقیناً اللہ مضاعفیت کرتا ہے، اللہ دفاع کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے، ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، یقیناً اللہ کسی خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا، تو جو نعمتوں پہ ناشکری کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو جب اللہ کے راستے میں ہو اور پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، تو یاد رکھیں اللہ کی مدد بھی ضرور آئے گی۔ کرنے کا کام کیا ہے؟ صبر اور انتظار۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہے، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر اللہ ایک دوسرے کے ذریعے دفاع نہ کرتا رہتا تو خانقاً ہے کہ گرجا اور معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جائیں، اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے۔ انڈر لائن کر لیں کیا؟ وَلَيَنْصُرُنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ۔ تو ہم اگر اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو اللہ کے وعدے پر یقین کریں، اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی مدد کرنا ہے۔ اور اللہ کی مدد کیسے کریں گے؟ اللہ کی دین کی مدد، اپنی صلاحیات کو اللہ رب العالمین کی دین کے دفاع کے لیے لگائیں۔ اگر آپ کو ایڈیٹنگ اچھی آتی ہے اس میں اپنے آپ کو آفر کریں، اگر آپ کو کمپیوٹر کا کام اچھا آتا ہے اس میں آپ کو اپنے آپ کو آفر کریں، آپ صفائی اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں تو اس ایکسپرٹیز کو اپنی آفر کریں، اگر آپ کے اندر کوئی اور ایسی خصلت ہے جو آپ کو لگتا ہے کوئی دین کے لیے فائدہ مند ہے تو اس کو اللہ کے دین کے لیے لگائیں، لیکن اللہ کی مدد ضرور کریں کیونکہ یہ ذریعہ ہے اللہ کی مدد کو لانے کا۔ اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے۔ ان اللہ قوی لقوی عزیز، اللہ بڑا طاقتور ہے اور زبردست ہے، اور اللہ سے زیادہ وعدہ کس کا سچا ہوگا؟ الذين إنا مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، معروف کا حکم دیں گے۔ تو کن کی مدد آتی ہے؟ کن کو اللہ مدد کرتا ہے اور کون اللہ رب العالمین کی دین کی مدد کرتے ہیں؟ کیا کوالٹیز ان کی ہوتی ہے ان کی بتایا جا رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے منع کریں گے۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمیں کیا مطلب ہے جو چاہے لوگ کریں، ہے نا؟ اور انسان کیا کرتا ہے؟ بس اپنی اپنی فکر کرو، اپنی جنت کی طرف رکھو، اپنے اپنے بچوں کی فکر کرو، نہیں بلکہ ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے، اپنی نے اپنے اہل و عیال اپنے خاندانوں کی فکر کرنی ہے، کیونکہ اگر انسان یہ کام کو نہیں کرے گا تو اللہ کی پکڑ آئے گی اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اہل مدین بھی جھٹلا چکے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے جا چکے ہیں، ان سب منکرین حق کو میں نے پہلے مہلت دی پھر پکڑ لیا، اب دیکھ لو میری عقوبت کیسی تھی، کتنی ہی خطا کار بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا، اور آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں، کتنے ہی کنویں بیکار، کتنے ہی قصر کھنڈر بنے ہوئے ہیں۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے، ان کے کان سننے والے ہوتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر دل ہوتے ہیں جو اندھے ہو جاتے ہیں، جو سینوں میں ہے، تو دل ہوتے ہیں جو اندھے ہوتے ہیں، جو حق کو نہیں سمجھتے، جو غور و فکر نہیں کرتے، کہ وہ شخص ہلاک ہوا جس کا دل نیکی کو نیکی اور برائی کو برائی نہ سمجھے۔ ابن مسعود کا قول ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نیکی کو نیکی سمجھنا چاہیے اور برائی کو برائی سمجھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ انسان امر بالمعروف نہی عن المنکر کے کام کو بھی کیا سمجھے؟ برائی سمجھے، اور یہ سمجھے یہ تو بہت ہی بیکار سی چیز ہے، کرے بھی تو ٹھیک ہے، نہ بھی کرے تو ٹھیک ہے، نہیں بلکہ یہ ایک فریضہ ہے اور کرنے کا کام ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا، مگر تیرے رب کے ہاں کا ایک دن تمہارے شمار کے 1000 برس کے برابر ہوا کرتا ہے۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جو ظالم تھی، میں نے ان کو پہلے مہلت دی پھر پکڑ لیا، اور سب کو واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ لوگوں میں تو تمہارے لیے صرف وہ شخص ہوں جو برا وقت آنے سے پہلے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں، پھر جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی۔ دنیا میں تو ہم کتنا چاہتے ہیں نا عزت کا رزق، تو عزت کا رزق کب ملے گا؟ جب انسان ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا۔
تو پھر جنت میں اس کو عزت کی روزی دی جائے گی، اور جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے وہ دوزخ کے یار ہیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول ایسا بھیجا نہ کوئی نبی جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش نہ آیا ہو کہ جب اس نے تمنا کی، شیطان نے اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا، شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا۔ یعنی شیطان پوری کوشش کرتا ہے انبیاء کی بھی تمناؤں میں، انبیاء کی بھی آرزوؤں میں رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ اس طرح جو کچھ بھی شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے اللہ ان کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے، اور اللہ علیم اور حکیم ہے، وہ اس لیے ایسا ہونے دیتا ہے تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو نفاق روگ لگا ہوا ہے، نفاق کا روگ لگا ہوا ہے، اور جن کے دل کھوٹے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ اناد میں بہت دور نکل آئے ہیں، اور علم سے بہرہ مند لوگ جان لیں گے یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اور وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں۔ یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ تو سیدھا راستہ لانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سیدھا راستہ ملنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ایمان پر جمنا پڑے گا۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيهِمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ۔ انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے گی، یا ایک منحوس دن کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ اس روز بادشاہی اللہ کی ہوگی، اور وہ ان کے درمیان فیصلے کر دے گا۔ جو ایمان رکھنے والے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے وہ نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مارے گئے، اللہ ان کو اچھا رزق دے گا۔ تو اللہ کے راستے میں مارے جانے والوں کو اللہ اچھا رزق دیتا ہے۔ اور ہمیں دنیا میں کیا لگتا ہے یہ تو بیچارے جان سے گئے، شہید ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ ان کا انجام کتنا اچھا ہے۔ اور یقیناً اللہ ہی بہترین رزاق ہے، رازق ہے، وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس میں وہ خوش ہو جائیں گے۔ بے شک اللہ علیم اور حلیم ہے۔ یہ تو ہے ان کا حال، اور جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسا کہ اس کے ساتھ کیا گیا اور پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو تو اللہ اس کی مدد کرے گا۔ اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہی ہے، اور وہ سمیع اور بصیر ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ سب باطل ہے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، اور اللہ ہی بالادست اور بزرگ ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف اور خبیر ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بے شک وہی غنی اور حمید ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے، اور اسی نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی، اور وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر نہیں گر سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے، یعنی اللہ اتنی زبردست قوت والا ہے لیکن پھر بھی بندوں پر کیسا ہے؟ بڑا شفیق اور بڑا رحیم ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی، وہی تم کو موت دیتا ہے، اور وہی پھر تم کو زندہ کرے گا۔ سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ۔ ہر امت کے لیے ہم نے طریقہ عبادت مقرر کیا ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے۔ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کرے، تم اپنے رب کی طرف دعوت دو، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔ اور اگر وہ تم سے جھگڑے تو تم کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اللہ قیامت کا روز تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے؟ سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے۔ اللہ کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سند نازل کی اور نہ ہی یہ خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں۔ ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ منکر حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں۔ اور ان سے کہو میں بتاؤں تمہیں کہ اس سے بدتر چیز کیا ہے؟ آگ۔ اللہ نے اسی کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کریں، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔
या अय्युहन्नासु, या अय्युहन्नासु, अब यहाँ पर एक मिसाल बयान की जा रही है। या अय्युहन्नासु दुरिबा मसलुन फस्तमिउ लहू, लोगों एक मिसाल दी जाती है, गौर से सुनो। क्या कहा जा रहा है? गौर से सुनो। फस्तमिउ लहू, तो हमें क्या करना चाहिए? गौर से सुनना चाहिए। इन्नल लज़ीना तदऊना मिन दुनिल्लाहि, क्या क्या मिसाल है कि जो लोग अल्लाह को छोड़कर दूसरों की इबादत करते हैं, दूसरों को पुकारते हैं, दूसरों से दुआएं करते हैं, लन यखलुकु ज़ुबाबन, वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। वलौ विज्तमिउ लहू, अगर वो सारे के सारे उसके पैदा करने के लिए जमा हो जाएं, वहीं यस्लुबुहुम, अगर वो मक्खी उनसे कुछ छीन ले जाए, वहीं यस्लुबुहुम ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ुहु, ना वो उसको उससे छीन कर वापस ला सकते हैं। ज़अफ़त ग़ालिब वल मतलूब, तो कितना ही कमजोर है जो तालिब है, और कितना ही कमजोर है जो मतलूब, यानी जिससे मदद चाही जा रही है वो भी मतलूब है, और जिस जो मदद मांग रहे हैं वो भी कमजोर है। तो इससे क्या पता चलता है कि अल्लाह के सिवा जिन किसी को भी इंसान जिनके सामने भी दुआएं रखता है, अपने हाजात जिनके भी सामने बयान करता है, वो क्या है? वो एक मक्खी को भी पैदा नहीं कर सकते। अगर मक्खी उनसे छीन कर ले जाए कोई चीज, जैसे बाज दफा होता है ना, बड़े बड़े क्या है, बुतों के सामने बहुत ही बड़ी बड़ी मिठाइयां रखी होती हैं, उन पर मक्खियां भिन भिनाती रहती है, अगर वो मक्खी उस मिठाई में से कुछ लेकर भी चला जाए, तो वो बुत उसको वापस भी नहीं ला सकता। वो इतना इतना कमजोर है वो, और इंसान उसके सामने अपनी हाजात रखता है। जैसे अगर एक इंसान को समझ लीजिए फौत हो चुका है, अगर उनके सामने भी ऐसी ही चीज हो के उनके ऊपर से मक्खी कुछ चीज उड़ा ले जाए, क्या वो उस मक्खी से उस चीज को वापस ले सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो इंसान फिर उनके सामने अपनी हाजात कैसे रख सकता है, जो कि एक मक्खी से भी, मक्खी की ले गई चीज को भी वापस नहीं ला सकते? तो वहां वो किस चीज पर कुदरत रखते हैं? तो अल्लाह ताला क्या करते हैं? हमें गौर करवा रहे हैं, गौर फिक्र करना चाहिए इंसान को कि हम अपनी दुआएं किसके सामने रखते हैं। मा कदरुल्लाह का कदरी, अल्लाह का शिकवा है। अल्लाह ताला क्या कहते हैं? उन लोगों ने अल्लाह की कदर ही ना पहचानी, जैसा कि उसका कदर पहचानने का हक था। इंसान अल्लाह को छोड़कर उन चीजों को पुकारता है जो इंसान को कुछ भी नहीं दे सकते, बल्कि अल्लाह की मखलूक अगर उनसे कुछ छीन कर ले जाए तो वो उसको वापस भी नहीं ला सकते। कितनी नाकदरी इंसान अल्लाह की करता है। इन्नल्लाह लक़वियुन अज़ीज, कुव्वत और इज्जत तो अल्लाह ही के लिए है। इंसान माने ना माने, इंसान अगर शुक्रगुजारी करे तब भी अल्लाह के लिए है, और इंसान अगर नाशुक्री करे तब भी कुव्वत और इज्जत वाला तो अल्लाह ही है। अल्लाह की कुव्वत और इज्जत को इंसान माने ना माने, अल्लाह की कदर में, अल्लाह की इज्जत में कोई कमी नहीं आती। अल्लाह यस्तफ़ी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नासी इन्नल्लाह समीउन बसीर। हकीकत यह है कि अल्लाह अपने फरामीन की तरसील के लिए मलाइका में से भी पैगाम रिसा मुंतखब करता है, और इंसानों में से भी वो समी और बसीर है, यानी अल्लाह का पैगाम बंदों तक कौन कौन लाते हैं? फरिश्ते और रसूल। और अल्लाह समी और बसीर भी है, वो जो कुछ उसके सामने है उसे भी वो जानता है, और जो कुछ उनसे ओझल है उससे भी वो वाकिफ है, और सारे मामलात उसी की तरफ रुजू होते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, हमारे ईमान को मुखातिब करके हमें दावत दी जा रही। हम है ना ईमान वाले, हम कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, हम कहते हैं कि हम रसूल पर ईमान लाए, हम कहते हैं कि हम किताबों पर ईमान लाए, हम कहते हैं कि हम आखिरत पर ईमान रखते हैं। तो हमें पुकारा जा रहा है, हमें खिताब करके फरमाया जा रहा है, क्या फरमाया जाए? या अय्युहल्लज़ीना आमनू रुकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, मुझे और आपको खिताब है, क्या करो? रुकू और सुजूद करो, अपने रब की बंदगी करो, और नेक काम करो, शायद कि तुम फलाह पाओ। तो ये सब कुछ किस लिए करना है? ताकि इंसान कामयाब हो सके। कामयाबी दुनिया की कामयाबी नहीं है, दुनिया की नाकामियां नाकामयाबी नहीं है। दुनिया की कामयाबियां नाकामयाबी है, ना ही दुनिया की नाकामी है। असल नाकामी तो आखिरत की नाकामी है, और असल कामयाबी तो आखिरत की कामयाबी। और वहां कामयाब होने के लिए क्या करना पड़ेगा? रुकू करना पड़ेगा, सजदा करना पड़ेगा, अल्लाह की इबादत करनी पड़ेगी, और नेक काम करने पड़ेंगे। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम्हें फला नसीब हो। वजाहिदु फिल्लाहि हक्का जिहादी, और क्या करना पड़ेगा? अल्लाह की राह में जिहाद करो, जैसा कि जिहाद करने का हक है। और एक जिहाद क्या है? जिहाद कबीर, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, वो क्या है? कुरान की तालीम को आम करना, लोगों तक कुरान के पैगाम को आम करना, ये भी जिहाद है। इंसान का अपने नफ्स को बुराइयों से रोकना, ये भी जिहाद है। तो अल्लाह की राह में जिहाद करो। एक जिहाद क्या है? मैदान जंग में है। जैसा कि जिहाद करने का हक है, उसने तुम्हें अपने काम के लिए चुन लिया है, और दीन में तुम पर कोई तंगी नहीं रखी। कायम हो जाओ अपने बाप इब्राहिम की मिल्लत पर। अल्लाह ने पहले भी तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा था, और इस कुरान में भी तुम्हारा यही नाम है। तो हमारा सबका नाम क्या है? मुसलमान। हमें फिरकों में बंटकर एक दूसरे के दुश्मन नहीं बन जाना चाहिए, बल्कि हमें
ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے، اور ہر ایک کی ہمیں سارے مسلمان آپس میں جڑے ہوئے، اور ہمیں ہر ایک کی خیر خواہی کرنی ہے، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ بس نماز قائم کرو، کیا کہا جا رہا ہے آخری آیت، کیا کہا جا رہا ہے؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، وہ ہے تمہارا مولا، بہت ہی اچھا ہے، اور وہ مولا اور بہت ہی اچھا مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازوں کی پابندی، اوقات کی پابندی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کو وقت پر، اول وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔